ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروگرام کے آرگنائزر جی سی پی اور ان کے سارے ذمہ داران جناب ابو بکر حقانی حفظہ اللہ، جناب قاذب صاحب اور جناب آصف صاحب اور شجیع اور سارے ہی منسلکین مشارکین جنہوں نے محنت کی کہ صحابہ کرام کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، صحابہ کرام کی محبت دل میں بٹھائی جائے، اور بھولے بھالے نوجوان جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، نرغے میں آ جاتے ہیں، ان کو چوکنا کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، پوسٹر پھیلائے اور جگہ جگہ جا کر انہوں نے پوسٹر چسپاں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سامعین میں موجود بزرگ، نوجوان اور میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے. بارش اور پانی کے باوجود آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ نے حب صحابہ کی دلیل پیش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو ایمان کی زندگی سے منور فرما دے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے قربانیاں مکے سے لے کر کربلا تک. اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بھولے بھالے مسلمان، جس میں شیعہ بھی شامل ہیں، جس میں سنی بھی شامل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں کربلا سے بڑھ کر کوئی شہادت ہوئی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں مسلمانوں میں حق و باطل کی کوئی جنگ ہوئی نہیں سوائے کربلا کے، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کیا مطلب؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سے پہلے اسلام مر چکا تھا، جو اب کربلا کے واقعے کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ غلط فہمیاں اتنی بڑھتی ہے کہ لوگوں کو تاریخ کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قربانیاں صرف آپ کو کربلا میں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ قربانیاں آپ کو مکے سے لے کر نظر آئیں گی. کیا ہم بھول جائیں مکہ کے اندر وہ تپتی ہوئی ریت پر جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا گیا تھا اور ان کے جسم کو زخموں سے چھنی کر دیا گیا تھا، اس تپتی ہوئی ریت پر اس بندے نے کہا تھا کہ احد کا نعرہ اس نے لگایا تھا. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا ہم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھول سکتے ہیں کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا؟ اور اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. اور مکے کے اندر جب ان کو چین نہیں ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ملا، اذن ملا
تو مکے کی طرف سے وہ ایمان والے چل پڑے، ہجرت کرتے ہیں، کبھی ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں چلے جاتے ہیں، حبشہ، ایتھوپیا، ٹوٹل ایک نیا ایریا، مکے کے لوگ کدھر اور افریقہ کے وادیاں کدھر، لیکن اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ ہجرت حبشہ کر جاتے ہیں، ہجرت مدینہ کر جاتے ہیں۔ ہجرت کا معنی جانتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب ہے ایک ایسے مستقبل کو اپنا لینا جس مستقبل کے بارے میں یقینی نہ ہو کہ آخر کیا حالات ہوں گے، ایک غیر یقینی مستقبل کو قبول کر لینا، پتہ نہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے مزاج کے مطابق کھانا پینا ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایک غیر یقینی کیفیت والی زندگی کو ایکسیپٹ کر لینے کا نام ہجرت ہوتا ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کے رشتہ دار ہیں، وہاں سے بچپنے کی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کے پسند کی غذائیں ملتی ہیں، اس کو چھوڑ کر آدمی ایک ایسے مقام پر چلا جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں کا پانی، جہاں کا کھانا اور جہاں کی آب و ہوا کے بارے میں اس کو کچھ یقین نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو لوگ چاہتے ہیں نا ان کو یہ مصیبتیں معمولی لگتی ہیں۔ ہجرت کر گئے ہو، یہ کربلا سے بہت پہلے کے واقعات ہیں جو مکہ کے اندر ہمیں قربانیوں کے واقعات ملتے ہیں، اور ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ جب رمضان مبارک آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں میں کاروبار چھوڑتا ہوں، رمضان میں میں نوکری چھوڑتا ہوں تاکہ میں اچھی عبادت کر لوں، ذرا میں سکون سے عبادت کر لوں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے فریج کو پھلوں سے معمور کر دیتے ہیں اور اپنے کچن کو اناج سے معمور کر لیتے ہیں، اناج بڑھا لیتے ہیں، پورے مہینے بھر کا انتظام کر لیتے ہیں، پورے مہینے بھر کا انتظام کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چلو ایک اچھا رمضان گزاریں گے، بڑے سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ رمضان گزاریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو مکے سے نکلے تھے جب یہ مدینہ چلے گئے، کیا ان کے پاس بھی تو ایک خواہش تھی ہوگی کہ اللہ کی عبادت ذرا سکون سے کر لیں، راحت سے کر لیں۔ کوئی رمضان دیکھیے ان کو کوئی راحت والا رمضان مل ہی نہیں رہا۔ مدینہ جب آئے، پہلا رمضان آیا، سیف البحر کی جنگ ہوئی، دوسرا رمضان آیا، جنگ بدر برپا ہو گئی، تیسرا رمضان آیا تو اس کے بعد شوال میں جنگ احد پیش آنے والی ہے۔ وہ رمضان کیسا گزرا ہوگا، اندازہ لگائیے آپ، یعنی آنے والے ایک مہینے کے بعد ایک جنگ ہونے والی ہے تو رمضان کیسا گزرا ہوگا۔ ایک ہم پروگرام کرتے ہیں اسٹیٹ لیول پر تو 3 مہینے 4 مہینے سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جنگ تو ہزاروں بیانات کے قائم کرنے سے بھی زیادہ اپنا ٹائم لے لیتی ہے، زیادہ انسان کے سکون اور راحت کو بے چین کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے سال میں بدر صغرا ہوئی، یہ شعبان میں ہوئی۔ 5ویں سال میں جنگ احزاب ہوئی، یہ شوال میں ہوئی۔ یعنی وہ کون سا رمضان ہے جس میں صحابہ کرام کو راحت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے موقع ملا، پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر بھی وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 6واں سال آیا، 6ویں سال کے اندر حدیبیہ، غزوہ بنی مصطلق۔ 7واں سال آیا تو 7ویں سال میں آپ دیکھتے ہیں غزوہ ذات الرقاع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ کھینچا ہے، جو احادیث بیان کی ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کل ملا کر 7 لوگ تھے، اور دشمن مدینے پر حملہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کرے اور یہ مدینے کے اندر جو کمزور خواتین ہیں کہیں تکلیف میں نہ جائیں۔ 7 کے ساتھ نکلتے ہیں، صرف 7 لوگ، اور پہاڑوں پہ بھگاتے۔ دشمن سمجھ رہا ہے 7 تو نہیں ہوں گے، یہ تو کوئی چال دکھ رہی، اتنے زبردست، اتنے یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، 7 نہیں ہوں گے، اس کے پیچھے اور بڑی کوئی فوج ہوگی۔ وہ بھاگتے جا رہے ہیں، پھر آنے کی کوشش کر رہے، کہہ رہے کہ ہم نے پہاڑوں میں ادھر سے بھگایا، ادھر سے بھگایا پوری فوج کو، یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر اس کو رقاع کا مطلب ہوتا ہے پٹیاں باندھنے والی جنگ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پیروں کے ناخن نکل گئے، خون نکلنے لگا، پھر بھی وہ پہاڑوں پر چلنے لگے۔ اس زمانے میں کوئی چپل نہیں تھی جو آرام دہ چپل آج ہم پہن۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں 1 کلومیٹر چلنا ہے تو ہمارے اوپر بوجھ لگتا ہے چلنا، ہم کو واکنگ کرنا صحت کے لیے، لیکن یہاں پر بھاگ رہے، پہاڑوں پر بھاگ رہے، دوڑا رہے۔ اندازہ لگائیے، کیا ان کو گھر کی فکر نہیں تھی؟ کیا ان کو بھی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کو راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا ان کو بھی خیال نہیں آتا تھا؟ کیا اپنے جان کو ہتھیلی میں لے کر ہمیشہ تیار رہتے تھے؟ جبکہ وہ خود صحابہ کرام جو مہاجرین آئے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہہ رہے، سورہ حشر، سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر
8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کیسا نقشہ کھینچ رہے ہیں مہاجرین کے قربانیوں کا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کو ان کے مالوں سے نکال دیا گیا اور ان کے جائیداد سے نکال دیا گیا، وہ خود مدد کے محتاج ہیں، وہ خود مدد کے محتاج ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہے کیا؟ اللہ اکبر! ایک عجیب قوم دیکھنے میں آئی، تاریخ میں ایک عجیب قوم دیکھنے میں آئی، وہ خود اس حالت میں ہے، وہ خود اس حالت میں ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو فکر ہے اللہ راضی ہے کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ خود مدد کے محتاج ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہم اس حالت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم کھائیں گے، پیئیں گے، بینک بیلنس بنائیں گے، کمائیں گے، پورا سیٹل ہونے کے بعد دین کی خدمت دیکھیں گے، یہ ہماری سوچ ہے۔ بھئی ہمارے گھر میں خود نہیں، ہم کیا دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کے سکلز، آپ کے ٹیلنٹس، آپ کا مال، آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے؟ دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ یہ قربانیاں دیکھیے آپ، یہ قربانیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں ان کے قربانیوں کے بارے میں۔ تو 7ویں سریہ غالب، رمضان المبارک میں سریہ غالب، 7ویں سال میں ہونے والا جنگ احزاب، جنگ غزوہ خیبر، اور 7ویں سال میں ہونے والا غزوہ ذات الرقاع، اور 8ویں سال میں آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہوا رمضان المبارک میں، 8ویں سال میں فتح مکہ رمضان المبارک میں۔ 9ویں سال میں تبوک کا مرحلہ پیش آیا۔ تبوک، اکثر ہم کو جنگ بدر اور جنگ احد تو یاد ہوتی ہے، لیکن تبوک کے بارے میں بہت کم معلومات ہوتی ہے۔ تبوک میں جو قربانیاں ہوئی، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے صحابہ کرام، کوئی آدھی پراپرٹی لایا، کوئی پوری پراپرٹی لایا ہے، اور کھجوریں ختم ہو گئی، جنگ کی مدت بڑھ رہی ہے۔ کس سے مقابلہ ہے؟ روم کا بادشاہ، 37 کنٹریز میں جو بعد میں جا کر سپلٹ ہوا، ایسا بڑا روم، وہ بادشاہ، ایسے بڑے روم سے مقابلہ ہو رہا ہے جنگ تبوک میں، اور مقابلہ کرنے والوں کی تعداد پھر کم ہے، اور مدت بڑھ رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو 3 کھجور مت کھانا، 2 کھانا کہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر مدت بڑھ گئی تو کہا 2 نہیں، 1 کھجور کھا لیا کرو۔ پھر مدت بڑھ گئی تو آخری میں گٹلیاں چوسنے کی نوبت آ گئی، لیکن وہ اللہ کے بندے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد 10واں سال آیا عام الوفود، قبیلے آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، قبیلے آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو اسلام سمجھانا، ان کو اسلام بتانا ہے۔ قربانیوں کی کوئی انتہا ہے؟ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلیفہ بن گئے 2 سال۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قافلے پورے سیریا کی طرف جا رہے ہیں، پورے بزی۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، رائٹ سائڈ میں فتح قادسیہ، عراق فتح ہو رہا ہے، اوپر کی سائڈ بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، لیفٹ سائڈ میں مصر فتح ہو رہا ہے۔ مشغولیت، بزی، اور ہمارے پاس کوئی لائف میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، اسلام کی خدمت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم کو سے مسئلے میں الجھے ہوئے۔ مختصر بھائی، میرے پاس بہت سارے آتے ہیں، لڑکا لڑکی، دلہا دلہن، 6 مہینے ہوا شادی، ہمیں خلا دلا دیجیے، ہمیں طلاق دلا دیجیے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رشتے نبھ رہے کیوں نہیں؟ کیونکہ کوئی ویژن نہیں، کوئی بڑا پلان نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں؟ یہ صاحب جو ہے ہمارے بچی کو جو ہے سونے کی انگوٹھی تک بھی نہیں پہناتے، یہ صاحب میرے بچی کو ہفتہ جب ختم ہوتا ہے تو ویکینڈ ہی نہیں مناتے، سالانہ طور پہ کپل ڈے تو آنا چاہیے، شوہر بھی مل کر کہیں گھومنے جانا چاہیے، کہیں ہنی مون ہونا چاہیے۔ ان کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، گھومنے کا پلان نہیں۔ کیا صحابہ کرام کے پاس سالانہ گھومنے کا پلان، ہفتے میں گھومنے کا پلان؟ ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک بڑے ویژن سے جینے والی قوم، ایک بڑے اونچے مقصد سے جینے والی قوم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا نہیں کرتے۔ مسلمان خیر امت ہے، ہمارے پاس رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے، وجہ کیا ہے؟ رقا نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا، جب ہم آئے تو ہمیں عزت سے نہیں بٹھایا گیا۔ جو قوم قربانیوں سے دور ہو جاتی ہے اور کمفورٹ زون میں جینے کی عادی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے بنا دیتی ہے اور اختلافات۔ تو صحابہ کرام کی قربانیاں، اس ٹاپک پہ اگر آپ غور کریں گے، صحابہ کرام کی قربانی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا،
اوپر ازبکستان تک، اور کسرا کی حکومت جو 17 کنٹریز میں پھیلی ہوئی ہے پورے افغانستان تک پھیل گئے، اور ادھر لیفٹ سائیڈ میں ویسٹرن سہارا تک پہنچ گئے اور اسپین میں جانے کی تیاری کر رہے، اور نیچے پورا یمن فتح ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کے دور کا اگر میں آپ کے سامنے مختصر نقشہ کھینچا ہوں تو اس سے آپ کو میرے عنوان کا پہلا سبب معلوم ہو گیا کہ میں نے ٹاپک کیوں لیا، کہ مکہ سے لے کر کربلا تک قربانیاں، مکہ سے لے کر کربلا تک، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف کربلا کے اندر ہی قربانی نہیں ہے بلکہ ہماری پوری زندگی شہادت اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آئیے دوسری وجہ کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کا سلسلہ ایسا نہیں کہ کربلا میں شروع ہوا اور ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے آئیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تب سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ پورا واقعہ اوپر سے سنتے آئیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا کربلا میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور یہ کربلا کے پیچھے یہ واقعہ پیش کرنے کے لیے جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ سنی اس کے ذمہ دار ہے، غلط۔ صحابہ اس کے ذمہ دار ہیں، غلط۔ یعنی کہ یہ جو کربلا کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے من گھڑت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا تو سبب میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹاپک پر لینے سے پہلا نقطہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قربانیاں صرف کربلا میں نہیں ہوئی بلکہ قربانیاں مکے کے دور سے چلی آ رہی۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کربلا میں جو واقعہ سنایا جاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ صرف کربلا میں شروع ہوا اور کربلا میں ختم ہو گیا، اس کا تعلق بہت پہلے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے پہلے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان سے پہلے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اگر آپ غور کرتے آئیں گے تو تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ تاریخ میں تو پھیلا دیا جاتا ہے، میڈیا میں تو پھیلا دیا جاتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کربلا کے بہانے صحابہ اکرام کو طعنہ تشنیع کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو گالی دی جاتی ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام ذمہ دار ہیں، سنی ذمہ دار ہیں، بنو امیہ کے لوگ ذمہ دار ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار ہیں، یزید بن معاویہ ذمہ دار ہیں۔ جب ہم حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں تو کسی کی ذمہ داری میں نہیں آتا، یہ سب بری ہیں۔ ایک ایسا گروہ جو برابر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادہ کے واقعے کے بعد وجود میں آیا، میں آج کے بیان میں اس گروہ کی پہچان کروانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جس نے اتنا بڑا کام، اتنا گھنونا جرم کیا کہ جس نے کربلا کے اندر لخت جگر نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، یہ مجرمانہ کام آخر کس نے کیا؟ میں اس گروہ کی پہچان کروانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس ٹاپک کا تعلق تاریخ سے، تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے کا انداز الگ، حدیث پڑھتے ہیں حدیث پڑھنے کا، حدیث کے سبجیکٹ پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تفسیر میں قرآن مجید کی حفاظت میں اتنا کام ہوا، دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث کی حفاظت میں اتنا کام ہوا، 5 لاکھ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو راوی ہوتے ہیں ان راویوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ تو حدیث کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے دیے اس کی ٹکر میں دنیا کی کوئی قوم نہیں آ سکتی۔ لیکن تاریخ کا جب معاملہ آتا ہے تو تاریخ میں 2 قسم کے گروہ نے مل کر تاریخ لکھی، 2 قسم کے لوگوں نے تاریخ لکھی۔ اب اس کو آپ سمجھنا ہے۔ چند کتابیں وہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 100% ڈینجرس کتابیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی یہ کتابیں نظر آئیں فوراً آپ شک ظاہر کر دیجئے۔ تاریخ یعقوبی،
ایک رافضی کی کتاب، ایک رافضی نے کتاب لکھی الاغانی الاصبہانی، بڑی مشہور ہے، سنیوں کے لائبریریوں میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی، مروج الذہب سنیوں کی لائبریریوں میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گی، بڑی مشہور کتاب ہے۔ نہج البلاغہ منسوب علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کی جو عربی ہے تقریباً 4 یا 5ویں صدی میں جو عربی استعمال ہوتی تھی اس ٹائپ کی عربی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتنی گری ہوئی عربی نہیں تھی، وہ تو بڑی فصاحت اور بلاغت والی عربی بولتے تھے، یہ عربی تو عجمی ٹائپ کی عربی معلوم ہوتی، اس سے پتہ چلا کہ بہت بات کی کتاب ہے، بڑی منسوب ہے۔ الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ دینوری بڑے محدث گزرے ہیں، لیکن ان کی طرف یہ منسوب کر دی گئی تاکہ سنیوں کو باور کرانے میں آسانی ہو جائے، تاکہ سنی اپنے عالموں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بیچارے سنی بھولے بھالے ہوتے ہیں، تاریخ کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کے مسئلے میں سنی بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کے مسئلے میں پتہ نہیں، سنی ہمیشہ جو ہے بڑی آسانی سے جھانسے میں آنے کی ان کے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے اور سنی کتابیں سنیوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے سنی آج کے دور میں خلافت و ملوکیت کے نام پر کتابیں لکھے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے کون سے حوالے دی جانتے ہیں؟ ابن قتیبہ کا یہی حوالہ۔ بھائی آپ کے سنی کتابوں میں ہے نا، اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو سنی کے خلاف بھی کہنا شروع کر دیے کتابوں کے جھانسے میں آ کر، تو اسی لیے وہ کتابیں جو بالکل 100% ڈینجرس، جہاں پر صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا گیا اور ہر واقعے کو ایک ایسے رخ میں پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہر واقعے کے اینگل ہوتے ہیں، اس اینگل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کتابیں کہ جس کی وجہ سے شک آ جاتا ہے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اس کا مطلب ایک کوئی گروہ تھا جو بڑے ہی سسٹمیٹک انداز میں، بڑے ہی منظم انداز میں، بہت ہی صدیوں محنت ہے، ایک آپ فوراً سمجھنا چاہیں گے تو دیر لگ جائے گی، صدیوں اس کے پیچھے محنت کی گئی تب جا کے کتابیں وجود میں آئی، اور اس میں 4 ایسے راوی ہیں، اگر یہ راوی نظر آئے تو فوراً رد کر دیجیے آپ۔ جتنے من گھڑت کربلا کے دوران جو بھی آپ کو من گھڑت واقعہ نظر آتے ہیں، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جو بھی من گھڑت باتیں صحابہ کے بارے میں بدگمانی اٹھانے والے جو بھی واقعات نظر آتے ہیں، اس کا راوی چیک کریے، آپ کو 4 راویوں میں سے ایک راوی ملے گا۔ ابو مخنف تاریخ طبری میں 587 اس کی سند ہے۔ طبری، اب کوئی آدمی کہے گا بھائی امام طبری تو سنی عالم ہے نا، امام طبری تو سنی عالم ہے، لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں صحیح بخاری کے انداز میں لکھ رہا ہوں؟ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں جو حدیثیں تم پاؤ گے وہ بھی سند والی، غیر سند والی روایتوں میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں جو سند والی روایتیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ضعیف بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ دعویٰ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کیا صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، لیکن علماء اکرام نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ اس لیول پر نہیں آ سکے، کیونکہ ہمیشہ سنی علماء تحقیق کو اپناتے ہیں، اپنے بڑوں کے عقیدت مندی میں مان نہیں لی، اگر مانتے تو صحیح ابن خزیمہ کو بھی مان لیتے، مانتے تو صحیح ابن حبان کو بھی مان لیتے، مانتے تو منتقى الجارود کو بھی مان لیتے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا اگر کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کر لیا کرو۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھو کہ سنی کتاب ہے یا شیعہ کتاب ہے، دونوں کو بھی چیک کر لیجیے، دونوں کو بھی چیک کریے، کیونکہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ گروہ نے شیعہ کو بھی بھٹکایا اور بعض سنیوں کو بھی بھٹکا دیا، بڑا خطرناک گروہ ہے۔ یہ گروہ سے 99% شیعہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور 1% سنی ان کے نرغے میں آ گئے، 1%، 99% سنی بچ گئے، لیکن 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے۔ یہ وہ تاریخ کا ایک گروہ ہے جس کی پہچان کرانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور ایک 99% میں نے اس لیے کہا، اس لیے کہ 1% ایسے بھی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو چینج کیا بلکہ انہوں نے خدمت کی۔ حیدرآباد سے علامہ نواب وحید الزماں، حیدرآباد سے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، لیکن وہ چینج ہوئے
تو انہوں نے کتب ستہ کا بھی ترجمہ کیا. اس حد تک چینج ہوئے کہ کتب حدیث سے ان کو محبت تھی اور انہوں نے اردو میں ترجمہ تک کیا، جبکہ وہ سابقہ دور میں شیعہ تھے. علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ شیعہ عالم تھے، لیکن جب وہ چینج ہوئے تو انہوں نے نیل الاوطار ایک ایسی کتاب لکھی کہ فقہ کی دنیا میں سب سے بہترین کتابوں میں شمار ہوتی. مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے. اندازہ لگائیے آپ کہ آج چینج بھی ہوئے ہیں کئی شیعہ، لیکن وہ 1%، ورنہ اکثر 99% شیعہ اس فسادی گروہ کا اثر لے چکے ہیں جو تاریخ میں جنہوں نے صحابہ کرام کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں اس کو انہوں نے جو غلط بیانی کی اس کی وجہ سے بعد کے لوگ بھٹک گئے. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ گروہ کون ہے آخر. یہ گروہ ہے مجوسیوں میں سے تھوڑے، یہودیوں میں سے تھوڑے اور مصریوں میں سے تھوڑے. یہ تینوں مل کر ایک گروہ بنتا ہے جس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے، جن کو مجوسیوں سے متاثر بعد میں جن کو علماء کرام نے رافضی کا لقب دیا. یہ رافضی اثر انداز ہوئے شیعہ پر 99% اور سنیوں پر اثر انداز ہوئے کم سے کم 1% سنیوں پہ اثر انداز ہو گئے رافضی. یہ وہ رافضی گروہ جس کو بعد میں رافضی کا لقب ملا، لیکن شروع میں ان کی جو بنیاد پڑی عبداللہ بن سبا. کون ہے عبداللہ بن سبا؟ یمن سے ایک یہودی آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ اوپر سے تو مسلم تھا لیکن اندر سے اسلام کے بارے میں وہ زبردست دشمنی رکھتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہو گئے کون؟ وہ کسریٰ کو ماننے والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کسریٰ کی پٹی پر تقریباً 17 کنٹریز میں سپلٹ ہوا. اس زمانے میں جو کسریٰ تھا، آج کے زمانے میں اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں ازبکستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، یہ جو پورے مقامات آپ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان تک آتا پرانے زمانے کا کسریٰ ہے. یہاں پر فارسی زبان بولی جاتی، اس کو فارس حکومت کہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ کسریٰ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تو یہاں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو ایسا لگا جیسا کہ بے عزتی ہو گئی، کیونکہ ان کی جو عوام ہیں وہ صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر عوام صحابہ کے ساتھ ہو گئی. تو لیڈر کیا ہو گئے؟ خود بخود ان کو ذلیل ہونا پڑا، کیونکہ ان کا عوام بھی ساتھ نہیں دے رہی. کیونکہ صحابہ کرام کے اتنے اچھے اخلاق تھے، صحابہ کرام کے اتنے اچھے کردار تھے کہ اس کی وجہ سے جہاں جاتے تھے عوام ان کے ساتھ ہو جاتی تھی. تو جو مخالفین ہیں وہ لیڈر بوکھلا جاتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو کچھ نہیں چلے گی، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا. وہ کیا اپنایا؟ اوپر سے مسلم بن جاؤ اور اندر سے چھپ کر ان سے بدلا لو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک ہم عجمیوں سے، ایرانیوں سے ہم ملے نہیں، ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ جھوٹ کا مطلب کیا تھا. یعنی وہ لوگ جھوٹ کہنا حرام ہے تو کہتے اچھا جھوٹ اس کو کہتے ہیں کیا. کب پتہ چلا؟ جب ہم عراق اور ایران کی طرف سفر کرنے لگے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایریا میں کتنا جھوٹ بولا جاتا تھا. اوپر سے مسلمان اور صحابہ کرام اتنے اللہ والے، اتنے سیدھے سادے، اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، لیکن دل کی کیفیت تو جاننے والا اللہ ہے. عبداللہ بن سبا یمن سے آیا یہودی، ادھر سے مجوسی آئے، ادھر سے مصری اوباش آئے. ان تینوں کے اندر سملیرٹی کیا تھی؟ اوپر سے مسلم لیکن اندر سے موقع ملتے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. یہ جو گروہ ہے بعد میں یہ سارے واقعات کا ذمہ دار ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. چاہے وہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا کون ہے؟ فیروز ابو لولو مجوسی. کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ مجوس سے، وہی فارس کی حکومت. اب یہاں پر ایک حدیث شریف صحیح بخاری حدیث نمبر 7096، 7096، 97، 98، 99 اور 100. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتنہ یا کتاب الفتن کے نام سے باب باندھا اور اس کے اندر یہ جو روایت نقل کی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہتے ہیں، اور مجلس میں کون بیٹھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور شقیق اس کے راوی ہیں. شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہ پوچھتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ، آدمی کا فتنہ آدمی آزمائش میں یا گناہ میں کب آتا ہے؟ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی دین میں پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، اطاعت کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ تموج کا موج البحر، جو سمندر میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جو فتنے امت میں آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں بہت جلد ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے جو آئیں گے، وہ فتنہ کب شروع ہوگا میں وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ معلومات دی ہیں کیا؟ وہ بڑے بڑے فتنے کب سے شروع ہونے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے بڑے بڑے آنے والے ہیں نا، اس کے درمیان ایک دروازہ رکاوٹ میں ہے۔ جب یہ دروازے سے جب پار ہوں گے تو تبھی جا کر یہ امت میں فتنے آنے والے ہیں، جب تک امت میں فتنے بڑے بڑے نہیں آنے والے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ دروازہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جب وہ فتنے اندر آئیں گے تو یہ فتنے اس دروازے کو کھول کر آئیں گے یا یہ فتنے دروازے کو توڑ کر آئیں گے؟ یفتح اور یکسر، توڑ دیا جائے گا دروازہ یا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ ادا کیا ہے ذرا وہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھلے گا تو فتنے آئیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے آئیں گے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے اور ان الفاظ کو میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلنے کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ٹوٹنے کی بات کی، اس کا مطلب ٹوٹے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَا يُغْلَقُ، اگر دروازہ کھلتا ہے تو بند کرنا آسان ہوتا ہے، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بند کرنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ یہ فتنے در فتنے پھیلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں راوی اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دروازے سے مراد ہے کیا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فتنہ کرنے والوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے پالیسیز کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے اسٹریٹجیز کو لے کر کھیل سکے۔ اتنا ہر جگہ پر پکڑ تھی کہ کوئی فتنہ کرنے والا پر بھی نہیں مار سکتا تھا، ایسا زبردست ان کا مظاہرہ تھا، ایسی زبردست شخصیت تھی۔ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دروازے سے مراد کون ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر راوی پوچھتے ہیں آپ نے جب ان کو حدیث سنائی تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سے مراد وہی ہے مراد؟ تو کہا کہ کل کے آنے والی رات کا جتنا یقین ہے نا، اس سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ چکے تھے کہ اس میں اشارہ میری طرف ہے کہ جب میں یہاں سے گزر جاؤں گا تو فتنے شروع ہونے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اب جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو جو فتنہ کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پر نہیں مار سک رہے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو ذرا سا پھیلنے کا موقع ملا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اگر کوئی فتنہ کرنے والا آ کے ان کو مار بھی رہا ہے تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی مجھے مار لو لیکن امت میں تفرقہ مت ڈالو، مجھے ختم کر دو لیکن مسلمانوں میں تفرقہ ہونے نہ پائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے سامنے والوں کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے کہ ذرا سا اور بھی فتنہ کر لے، تھوڑا اور بھی فتنہ کر لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی بزدل شخصیت نہیں ہے، یہ امت کے شفقت اور امت کے رحمت
اور امت پر ہمدردی کے خاطر انہوں نے کچھ فیصلے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کے دور میں بھی کافی اسلام پھیلا، ازبکستان تک، پوری فارس کی کمر توڑ دی گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ویسٹرن سہارا تک اسلام پھیلا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور دوسری اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ والی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پھل کا مزہ الگ رکھا ہے، ہر شخصیت کی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور بھی وجوہات یہ کہ جب زیادہ رغبہ پھیل بھی جاتا ہے تو تھوڑا کنٹرول کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا موقع پا کر عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، وہ مسلمان ہوتا ہے بظاہر، یمن سے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عثمان ذرا یہ عبداللہ بن سبا کی چالوں پر نظر رکھو، بڑا خطرناک آدمی دکھ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتلا رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام ایسا کریں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ دمشق جا کر اس نے دیکھا یہاں پر بھی میری دال گلنے والی نہیں۔ وہ کوشش کیا کوفہ کی طرف، دیکھا کہ یہاں پر بہت دال گل سکتی، یہاں تو ایک سے ایک ہے، ایک ڈھونڈو تو حرار ملتا ہے، الکوفی لا یوفی مشہور ہے، کوفہ مطلب بھروسہ مت کرو، الکوفی لا یوفی، لا یوفی مانے وفاداری نہیں کرے گا۔ کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دغا بازی ہے، کہا کہ یہاں پر ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کیا، کوسا ایریا میں مصر کی طرف جاتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، دمشق کی طرف جاتا ہے، مکے کی طرف جاتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے ہر جگہ کا معاملے کی وہ تہ تک جاتا ہے، کہاں پر بھولے لوگ ہیں، کہاں پر سیاسی لوگ ہیں۔ دمشق کی طرف دیکھا کہ یہاں تو بڑا تیز آدمی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اب ظاہر بات ہے جس سے آدمی بچکتا ہے نا اس کے خلاف بھی کافی کانسپریسی کرتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ اب یہ شخص حدیثیں گھڑنے لگا، ساتھ ساتھ میں کون ہے جو راوی آپ کو میں نے گنا، ابو مخنف، ٹیڑھا راوی ہے، بچ کے رہنا، یہ راوی صرف تبری، تاریخ تبری کے اندر 587 روایتیں ہیں جو صرف ایک راوی سے آئی، اور جتنے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع والی روایتیں اس سے ہوتی آتی ہیں۔ محمد بن صائب الکلبی ڈینجر راوی ہے، جابر بن یزید الجعفی ڈینجر راوی ہے، سائف بن عمر، یہ چاروں بڑے خطرناک راوی ہیں۔ جتنے تاریخ میں فتنے ہوئے اور شیعہ اور سنی کے جو دو بڑے گروہ بنانے کی کوشش ہوئی ہے، یہ سب ان روایتوں کی وجہ سے جو چار لوگوں نے مل کر کھیلا۔ تو عبداللہ بن سبا جو یہودی سب سے پہلے جس نے جھوٹ کی بنیاد ڈالی وہ عبداللہ بن سبا، اس کو دیکھ کر باقی کے لوگوں کو ہمت آئی۔ یہ جتنے جو راویوں کا میں نام ذکر کر رہا ہوں یہ سب لوگوں کو ہمت آتی ہے، عبداللہ بن سبا سب سے پہلے آ کر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ آ کر بڑے بڑے ایسے ایسے عقیدے پھیلانے لگا کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے کا تمہارا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی افضل ہے نا، تو وہ بھی آئیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو آل بیت ہو، تم کو بڑا مقام ملنا چاہیے تھا، خلیفہ اول تم ہونا چاہیے تھا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گئے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے، نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ جو مجوسی ہیں، مجوسیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ لوگ پہلے کس کو مانتے تھے؟ یزدگرد، کسرا کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزدگرد۔ یزدگرد کا معنی، یزد مانے خدا، یزدانی، ہمارے پاس بھی رکھتے لوگ نام، صحیح نام نہیں ہو، یزدگرد، یزد مانے خدا، گرد مانے والا، یعنی اللہ والا، ولی اللہ۔ تو یہ جو مجوسی ہیں، پارسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اپنے بڑے کا نام رکھتے تھے یزدگرد، لقب رکھتے تھے۔ تو یہ یزدگرد کا عقیدہ کیا ہے؟ کرسی پہ بٹھاتے تھے اس بادشاہ کو، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اوپر جو خدا ہے اس شخصیت میں گھلتا اور ملتا ہے، یہ شخصیت جو بھی کہے گی وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مجوسیوں کے لیے یہ عقیدہ ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، جو اس نے عبداللہ بن سبا نے جو عقیدہ پیش کیا وہ مجوسیوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آلریڈی وہ عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مقام اگر مل سکتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آل بیت کے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اسی پر موت ہو تو صحابی اس کو کہتے ہیں۔
اور آل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تفسیر کے مطابق، لیکن عمومی تفسیر کے مطابق جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ آل بیت، جو بھی ایمان لائے وہ آل بیت ہے عمومی تفسیر کے مطابق۔ اب یہ جو آل بیت اور یہ صحابہ کرام، اس نے کوشش کی کہ آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان فرق کرتے ہوئے دو گروہ پیدا کر دے، مسلمانوں میں دو گروہ پیدا کر دے، آل بیت کو ماننے والے، صحابہ کرام کو ماننے والے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ایک پال یہودی، آپ جانتے ہیں پال جو ایک یہودی تھا، وہ اچانک آ کر کہتا ہے کہ آج سے میں عیسائی ہو چکا ہوں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں تو یہ عیسائیوں کا دشمن تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو یہ شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے بادلوں میں سے آواز آئی اور آج سے میں عیسائیوں کا ساتھ دوں گا، عیسیٰ کے ماننے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اس نے ایسے ایسے عقیدے بتائے پوری قوم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہیں اور رہ گئی، اور اس نے ایک ایسے عقیدے بتائے کہ پوری عیسائی 2.1 بلین عیسائی آج پال کو مانتے، پورے مذہب کو بگاڑ دیا اس نے۔ یہودی بڑے چالاک ہوتے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے مذہب کو ہی بگاڑتے۔ سیم وہی یہودی چال عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اس نے بھی آ کر پال کا فارمولا اپنایا، کوشش کی کہ مسلمانوں کو پورے ان کے اصلی ریلیجن سے نکال کے دور کر دے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک رافضی کے جیسا گروہ تو پیدا ہوا مسلمانوں کے درمیان، لیکن سنیوں کی آج بھی 92% میجورٹی، آج بھی 92% میجورٹی اس رافضیت کے خلاف ہے۔ 7-8% لوگ متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن وہ پال کے جیسی کامیابی تو نہیں مل سکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس امت کے لیے، لیکن کوشش تو اسی کی گئی۔ اس عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ لوگوں کا ذہن بنایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھتا تھا کہ ارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں مروان بن حکم ہے، بڑے تیز لوگ ہیں۔ مروان بن حکم 8 سال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت پر اس بچے کی عمر 8 سال تھی جب یہ بچہ جو ان کے والد صاحب کلمہ پڑھے، یعنی 8 سال کی عمر میں اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کا مطلب صغار صحابہ میں سے، لیکن اتنے تیز اور تھے کہ عبداللہ بن سبا کچھ تیز آدمی دکھ رہا ہے، کوئی صحیح آدمی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف لوگ تھے بڑے تیز لوگ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس شاکلے کو، یہ جو سٹرکچر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کو توڑ دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ آل بیت کے بہانے صحابہ کو الگ کرنے کی کوشش کی، ایک تاکہ دو گروہ بن جائے مسلمانوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دے رہے، صحابہ اور آل بیت ایسا کوئی فرقہ، ایسا کوئی گروہ، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی فتنہ اس زمانے میں نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کو ہر جگہ پر ہر ایک کی چالوں پہ نظر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو موقع نہیں ملا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا، مجوسی لوگ اور مصریوں نے مل کر ایک خاص قسم کا کمیونیکیشن بنایا۔ یوں سمجھے کہ اس زمانے کے میڈیا پہ انہوں نے غلبہ پایا، ہر جگہ پہ ان کے میڈیا والے اتنے موجود تھے، تیزی کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی موقع پیدا ہو رہا ہے صحابہ اور آل بیت میں کچھ بھی اگر ہو رہی ہے تکرار، تو یہ لوگ اس کو یوز کرنا جانتے ہیں، اور صحابہ اور آل بیت کو پتہ تک نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو یوز بھی کر رہا ہے۔ بعض اوقات پتہ چل رہا ہے تو ایسے وقت پر جھوٹ بول کر وہ لوگ نکل رہے ہیں، معافی مانگ کر نکل رہے ہیں۔ تو کمیونیکیشن سسٹم پر پوری طریقے سے انہوں نے غلبہ پا لیا۔ اب کیا ہوا دیکھیں آگے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ نے جس کو اپوائنٹ کیا عبداللہ بن ابی سرح، یہ شخص اچھا نہیں ہے، یہ شخص جو ہے اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ کون ہے؟ مصر، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد مصر کو سنبھالنے والے، اور افریقہ فتح کر، آج افریقہ میں کم سے کم 20 کے قریب ممالک ہیں، ان سب کو فتح کر کے دینے والا عبداللہ بن ابی سرح۔ لیکن کیونکہ اگر یہ مضبوط لوگ آپس میں رہیں گے، غلط فہمیاں دور اگر نہیں کریں گے، غلط فہمیاں اگر نہیں ڈالیں گے، تو پھر یہ لوگ اپنے چال میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ان کو چال میں کامیاب بھی ہونا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں مصری کچھ اوباش آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہماری شکایت ہے اس آدمی کو ہٹا دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب صحابہ اکرام کے پاس جاتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بڑے نیک ہیں، ان کو مصر کا والی بنا دیتے تاکہ اختلاف نہ ہو، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اختلافات سے بچنا چاہتے تھے۔ شکایت آئی، چلے بھائی اس کی چیک نہیں کریں گے، ذرا ہٹ جاؤ بھیا، آپ ذرا ہٹ جاؤ بھائی، چلو مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کیوں کنفرنٹریشن ہو، کیوں آپس میں تصادم ہو، کیوں آپس میں ٹکراؤ ہو؟ تو عبداللہ بن ابی سرح نے بھی بڑی عزت کی، چلیے بھائی مصر چھوڑتے ہیں۔ اب یہاں پر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ مصر کی طرف جا رہے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیپر لے کر کہ اب سے مجھے مصر کا والی بنا دیا گیا ہے، مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور خلیفہ نے کہہ دیا بس۔ اس زمانے میں لوگ اطاعت کرتے تھے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک غلام جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، ایک تیزی کے ساتھ غلام جا رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون جا رہا ہے ہم سے پہلے پہلے؟ پکڑا گیا، کون ہے؟ کہا کہ بھئی میں یہ ہوں۔ ارے یہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، یہ کہاں جا رہا ہے ہم سے پہلے؟ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے۔ کہا تمہارے پاس کہاں ہے، تم کہاں جا رہے ہو، شک ہو رہا ہے تم پر؟ نہیں میرے پاس ایک پیپر ہے، وہ پیپر میں مصر والوں کو دینے جا رہا ہوں۔ بھئی مصر کے تو حاکم محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حاکم ہے، کون سے حاکم کی تم بات کر رہے ہو؟ پیپر نکالا گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سیل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ پیپر جو خلافت کے دربار سے نکلتا ہے پیپر وہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خط نکل رہا ہے امیر اور والی مصر عبداللہ بن ابی سرح کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو والی بنایا گیا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دھوکے والی بات کیا کر رہے ہیں؟ تو دھوکہ ہوا، یہ تو بے وفائی ہوئی۔ پہلے تو مجھے اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے محمد بن ابی بکر کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو چن چن کے مار دینا۔ اچھا اب یہاں پر غور کریے آپ، ایک آدمی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرض سے کا آرگومنٹ، سند میں تو ہم بعد میں جائیں گے، سندیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، یہی من گھڑت کتابیں، یہی من گھڑت راویوں سے ملیں گی جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ اس کا متن بھی دیکھیے، اللہ نے ہم کو کامن سینس بھی دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے، اور جو غلام ہے وہ ان کے نظروں میں سے آ کے جائے گا؟ کیا اس زمانے میں دوسرے پہاڑوں پہ سے جانے کا راستہ نہیں تھا؟ کیوں ان کی نظروں میں آئے؟ تاکہ پکڑے، تاکہ شک اچھا ہو جائے، تاکہ شک مضبوط ہو جائے۔ اور پیپر، اور جب یہ چیک کیا واپس محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر آگ بگولا ہوتے، بھئی مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی نہ پیپر لکھا ہے، نہ ایسا کوئی میں نے حکم جاری کیا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں مروان نے کیا ہوگا، کیونکہ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانواد، ان کے خاندان سے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں پہلے سے ہی بہت سارے ڈاؤٹس میں مبتلا تھے، تو کہتے ہیں کہ شاید یہ تھے۔ لیکن حقیقت مورخین نے یہاں تک کہا کہ مروان بن حکم بھی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ، کوئی چانس ہی نہیں ہونے کا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا جو ٹولہ تھا، اصل میں یہ کمیونیکیشن کے اوپر، جو کمیونیکیشن سسٹم تھا، اس کے اوپر ان کا چونکہ غلبہ تھا، یہ سارے اس بارے میں بڑے ماہر تھے کہ پیپر اور باقاعدہ سیل استعمال کر کے انہوں نے مکمل ایک سسٹم بنایا۔ لیکن محمد بن ابی بکر غصے میں تھے، اور آئے اور آ کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی پکڑ لی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محمد بن ابی بکر، کم سے کم اس داڑھی کی قدر کیا کر، تیرا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے وہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عزت دیا کرتے تھے، کم سے کم ان کا تو خیال کرو۔ جیسے ان کا نام لیا گیا تو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بڑے نیک انسان تھے، سجدے کیا کرتے تھے، بڑے اللہ والے انسان تھے۔ جیسے ہی باپ کا نام آیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ شاید میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، مجھے تحقیق کر لینی چاہیے تھی، چھوڑ دیتے۔ لیکن جو اطراف کے لوگ تھے شرارتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ، یہ موقع ہاتھ سے گنوا دے، کیونکہ اب قتل کریں گے تو اچھے طریقے سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اچھے طریقے سے امت کو توڑا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کون ہے جانتے؟ شیعہ بھی ان کی عزت کرتے، سنی بھی ان کی عزت کرتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ
صوفی سارے صوفی ان کو چاہتے ہیں، سارے شیعہ، سارے سنی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کوئی صحابی انصار اور مہاجرین میں سے کوئی تھے کیا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جس وقت پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا میں اس وقت پر موجود تھا، میں نے دیکھا۔ یہ واقعہ کا تاریخ خلیفہ بن خیاط، بڑی مختصر کتاب ہے، اگر یہ پوری مل جاتی نا پوری پول کھل جاتی، لیکن پوری نہیں ملی، آج کے دور میں ملی، علماء کرام نے اس کو چھاپا ہے۔ باقی کے من گھڑت تاریخی کتابیں تو بہت تاریخی اعتبار سے بہت اچھی کتابوں میں اگر ہے تو تاریخ خلیفہ بن خیاط کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پر موجود تھا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت، میں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ صحابہ پورے بری ہو گئے۔ وہ شرارتی لوگ تھے جو ان صحابہ کے اطراف میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے موقع پا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا۔ چلے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب ایسے وقت پر دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت تو کر لی، لیکن ان کو ایک ڈاؤٹ تھا۔ بیعت تو کر لی انہوں نے، خلیفہ مان لیا، بیعت کر لی، لیکن ان کو ڈاؤٹ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دے رہے؟ یہ لوگ ایسی طرح چھوڑ دیا جائے، آج یہ خلیفہ کو ماریں گے، کل کسی اور خلیفہ کو ماریں گے، نتیجے میں ان کا تو غلبہ بڑھ جائے گا، تو ان کو تو سزا دینی چاہیے تھی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے یہی غوغائین، یہی شرارتی لوگ مل جل کر پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ سوالات۔ اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ واٹس ایپ کرے بھائی کیوں لیا خلافت، تو وہاں سے جواب آ رہا اس لیے کہ ایسا تو نہیں۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن گیپس کے چانسز بہت ہیں۔ آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی غلط فہمی ہے، فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، تحقیق نہیں کرتے، فون اٹھا کے پوچھتے تک نہیں۔ انہوں ایسا، ان کے ابا بھی ایسے ہی تھے، ختم، شروعاتی بات۔ لیکن اس زمانے میں چانسز بہت ہے غلط فہمی میں۔ تو کئی لوگ ہمارے جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ایسا کیسا ہوتا بھائی، ایسا کیسا آپ بتا رہے پرسپیکٹیو، کیونکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ حقیقت جب بتاتے ہیں تو لوگ اس میں شک کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بھی ان کو نہ کامن سینس جاگتا ہے، نہ ان کے دماغ میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آتا ہے۔ کیوں؟ تحقیق سے پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تفسیر پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ، حدیث پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ، لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو تحقیق نہیں کر پاتے، نتیجے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ حفاظت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سوال یہ اٹھا ایک گروہ کو جنہوں نے بیعت کر لی، اس میں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں طلحہ کون ہے؟ عشر مبشرہ میں سے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشر مبشرہ میں سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور ہماری ماں ہے۔ اتنا اونچا مقام رکھنے والے، لیکن ان کے دماغ میں سوال آیا ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں قاتلین عثمان کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے والوں کو ایسا چھوڑیں گے تو ہم مستقبل کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر تیار کریں گے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت ہو جائے کہ بھئی ہمارے پاس لشکر تیار ہے، وہ جو شرارتی ہے ان شرارتیوں کو قتل کیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، تاکہ خلیفہ کی جو اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اور دوسرے گروہ وہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیریا کے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے کہا میں بیعت ہی نہیں کروں گا جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کا بدلہ نہ لیا جائے، ان سے قصاص نہ لیا جائے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت نہیں کی، ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت کی لیکن ساتھ میں ان کے پاس ایک شرط تھی، ایک ڈاؤٹ تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ کا گروہ، مکے میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا نہیں کچھ ہونا چاہیے، ایسے کیسے ہمارے خلیفہ کو مار دیا جاتا اور ہم کچھ بھی نہ کریں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، بڑا تشویشناک معاملہ ہے۔
تو انہوں نے ایک جمع غفیر جمع کیا اور کوفہ کی طرف چلے گئے، اور کوفہ میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم وہ قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ تو فوراً اطلاع دی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کب لینا، میں خلیفہ ہوں، میں جانتا ہوں ابھی موقع ایسا نہیں ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے، پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے گا، پہلے ہم اپنی طاقت کو جمع کریں گے۔ اسٹریٹجیکلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اب یہ وقت نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے کا ٹائم نہیں دیتے تھے۔ چونکہ ہمارے پاس کمزوری ہے، ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ سے کچھ گروہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے دوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس وجہ سے تو کامیاب ہوئے ہیں، پہلے حالات کو کنٹرول میں کریں گے۔ ان کا اجتہادی نقطہ نظر یہ تھا کہ تھوڑا ٹائم کے بعد بدلہ لیا جائے، اور یہاں پر نقطہ نظر نہیں تھا کہ نہیں ابھی لے ورنہ پھر یہ لوگ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اور درمیان میں اب کمیونیکیشن گیپ ہے، کوفہ کدھر، مکہ اور مدینہ کدھر۔ اب ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھی جا رہی، علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف کے لوگ ہیں نا وہ شرارتی لوگ ہیں، دراصل وہ لوگ ہم کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے، ہم قافلہ بنائیں گے تاکہ وہ شرارتیوں کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرارتوں سے نجات دلائیں۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اطراف کے شرارتی لوگ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت میں تقسیم کر رہے ہیں، خلافت قائم ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی دور ہوتی یہاں تک کہ جنگ کا ماحول برپا، جس کو کہتے ہیں جنگ جمل، جمل مانے اونٹنی۔ اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بٹھا کر لایا گیا تھا، کیونکہ درمیان میں جنگ اس حالت میں ہو گئی تھی کہ رکنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ کرام قتل ہو رہے ہیں، صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روکو کوئی رکنے والا نہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ روکو کوئی رکنے والا نہیں۔ اس سے پہلے کوشش ہوئی، صلح کی کوشش ہوئی، قریب میں جب آپس میں دو گروہ ملنے سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بدلہ نہیں لوں گا، نہیں کہہ رہا ہوں لوں گا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، قاتلین کا قصاص لیں گے لیکن تھوڑا ٹائم، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ کچھ حملہ کرنے والے نہیں ہیں، لوگ مان چکے ہیں۔ دونوں اچھے طریقے سے رات بھر سو رہے تھے۔ اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے جو بعد میں چل کر رافضی، جس کو میں کہنے والا رافضی کی شکل میں جو ایک قافلہ بننے والا ہے، گروہ بننے والا، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دونوں گروہ مل گئے تو ہمارا صفایا ہو جائے گا، اگر یہ دونوں مل گئے تو یہ دو گروہ مل گئے تو پھر یہ لوگ چن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پھر بدلے لیں گے ہم سے۔ تو اسی لیے ابن جرموز ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ قتل کر دیتا ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیموں میں قتل ہوتا ہے۔ جیسے پتہ چلتا ہے قوم کو کہ قتل ہو رہا ہے تو انہوں نے سمجھا شاید کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کچھ شرارتی لوگ ہیں نا، وہ حملہ کیے ہیں، تو انہوں نے ادھر سے تیر برسانے شروع کیے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ان کے پاس کافی شرارتی لوگ ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی ہے، جب وہ اونٹنی گرتی ہے تو اب قافلہ کہتا ہے کہ وہ بس کریں گے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال فتح ملتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کس کس کا انتقال ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، اتنا تکلیف دی۔ کون ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ڈیفنس کیے، تیر نہیں تھے، تلوار نہیں تھے، تو ہاتھوں سے ڈیفنس کیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر بھی نہ لگے۔ یہاں تک کیا آتا ہے کہ سارے انگلیاں کٹ گئے، آخری میں ہاتھ بچا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے کر رہے، ہاتھ چھل ہو گیا، وہ ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایسے جلیل القدر صحابی کا ایسے انتقال ہو گیا، لیکن کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کا قتل ہو، انہوں نے چاہا نہیں۔ آپ چیلنج کر سکتے، چیلنج کہ کوئی بھی صحابی جان بوجھ کر کسی صحابی کا قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چیلنج کیسے کر سکتے؟ آپ قرآن کی آیت ہے،
4 جگہوں پر ہے۔ سورہ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں ہے، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 19 میں ہے، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 22 میں ہے، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 9 میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس وقت پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا بعد میں جنگ صفین ہونے والی ہے، جنگ جمل ہونے والی ہے؟ وہ جاننے والے نے ہی کہہ دیا، اس کے باوجود بھی اللہ راضی ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ انجانے میں ہوئے، مس کمیونیکیشن میں ہوئے، غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئے، صحابہ میں جو بھی واقعات ہوئے جان بوجھ کر ہوئے ہی نہیں۔ آپ چیلنج کر سکتے اس آیت کی روشنی میں، اتنی اہم آیت ہے۔ لیکن لوگ نعوذ باللہ تاریخ کے جھوٹے قصوں کی بنیاد پر صحابہ پہ شک ظاہر کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہ انہیں صحیح تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنے کا ان کے پاس ڈھنگ ہے۔ اب ایک گروہ جنگ جمل اس طریقے سے ختم ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیریا سے آتے ہیں اور وہ آیت کوٹ کر رہے، کیا آیت؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، کہ جو کوئی مظلوم مرے گا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے خاندان میں سے کیسے کو اٹھائے گا جو اس مظلوم کا بدلہ لے گا۔ اس آیت کے مطابق میں اس خاندان کا آدمی ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا آدمی کون ہوں؟ میں ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے یہ قاتلین کا بدلہ میں لوں گا، میرے پاس اتنا بڑا لشکر جرار ہے، اتنی بڑی طاقت رکھ کر میں کیا کروں گا؟ ہمارے خلیفہ کو قتل کرتے شرارتی لوگ، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ رکاوٹ بنے ہوئے، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ ہینڈ اوور نہ کر دیں۔ خلافت قائم ہو تو بیعت تو کرنی چاہیے۔ اس مسئلے میں علماء کرام نے کہا یہ ان کی اجتہادی رائے تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، ہمیں عزت کرنا فرض ہے، اجتہادی طور پر انہوں نے جو فیصلہ لیا ان کے اور اللہ کے حوالے، ان کے اور اللہ کے حوالے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں بدلہ لیتے بیٹھوں، مجھے تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے، مجھے اور تھوڑا کانفیڈنس گین کرنا پڑے گا، پہلے میری طاقت کو جمع کرنا پڑے گا۔ خلیفہ ہونے کے ناطے خلیفہ بیسٹ ڈیسیشن لے سکتا ہے کہ کب جنگ کرنا اور کب جنگ نہیں کرنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اطراف کے شرارتی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے بتا رہے جیسے ہم کمزور پڑے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اب ہوتا ہے کہ قافلے قریب آتے ہیں، میں نے کہا جب بھی ایسا کوئی تناؤ والا مسئلہ آتا ہے نا تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو گروہ ہے فسادی گروہ جن کو بعد میں رافضی کے نام سے آپ سمجھیں گے، یہ گروہ پورا موقع اٹھاتا ہے، پورے موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پر بھی غلط فہمی ڈالی گئی، یہاں پر بھی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اکرام کا قتل ہوا، یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تاریخ کی کتابیں ہیں جس کے اندر مکس ہے، تاریخ کی وہ کتاب، سنیوں کی کتابیں جو مکس ہے، صحیح بھی ہے اس میں ضعیف بھی، غلط کتابیں تو میں نے آپ کو بتا دی، جو مکس کتابیں ہیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صحیح بھی ہے، من گھڑت بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ التاریخ الاسلامی 50 جلدوں میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی مکس باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے سنیوں نے بھی کتابیں لکھی تاریخ میں، شیعہ حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ جو رافضی جنہوں نے فتنے برپا کیے ہیں اس کا اثر شیعہ کی کتابوں پر بھی پڑا، سنی کتابوں پر بھی پڑا۔ دونوں کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہم شیعہ کی کتابوں کو بھی چیک کریں گے، سنی کتابوں کو بھی چیک کریں گے کہ کہاں کہاں ان رافضیوں نے اثر ڈالا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کتاب لکھی 8 جلدوں کے اندر، زبردست کتاب ہے، ایک ایک روایت کی چھنی کر دی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ العواصم من القواسم ابن العربی، زبردست کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا ہے تحقیقی طور پر ان واقعات کو تو آپ یہ کتاب پڑھی۔ تیسری کتاب مواقف المعارضہ، مدینہ یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کی کتاب ہے، الشیبانی کی، زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ کو پورے واقعات صحیح ضعیف جیسا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ضعیف میں بانٹا ہے، اس طریقے تاریخ کے ان واقعات کو صحیح ضعیف میں بانٹ دیا دکتور شیبانی۔ چوتھی کتاب ہے جو اردو میں ہے، میں آپ کو پڑھنے کے لیے مشورہ دوں گا ضرور،
شیخ عثمان الخمیس فی وقت کے سب سے پاورفل ڈیبیٹ کرنے والے، جو لوگ بھی صحابہ کرام پر آل بیت کے بہانے، کربلا کے بہانے، صحابہ پر یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یا یزید بن معاویہ پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کے زبردست جواب دینے والے، آپ سنی کی کتب تاریخ یا شیعہ کی کتب تاریخ دونوں کو بنیاد بنا کر بھی بات کریں تو آپ کہیں تحقیق کریے بھائی. تحقیق کے لیے کم سے کم یہ کتابیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. یہ کتابیں میں اسی لیے لایا ہوں. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اہم کتابیں میں نے پوری لائی تھا. تاریخ ابن کثیر ہے اس میں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی تاریخ طبری ہے اس میں. ایک جلد لایا ہوں، 13 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، ایک جلد اٹھا کر لایا ہوں میں آپ کے سامنے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ ایک رائے پر پہنچیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اب دیکھیں مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں جنگ صفین. اب جنگ صفین میں لوگوں نے اعلان کیا، ایک راوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کا مطلب کیا نکلا؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ کس کے پاس ہے وہ حق پر ہے، اور جس کے خلاف ہے وہ حق پر نہیں ہے. سمجھنے کے لیے ایک حدیث آسان ہو جائے گی. دیکھا گیا تو واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے صفین کے دوران. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچاتے ہیں، دیکھو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کرے گا وہ جو باغی ہے. اس کا مطلب تم باغی ہو، اس کا مطلب تم حق پر نہیں ہو، جو تم مطالبہ کر رہے ہو. اور درمیان میں شرارتیوں نے ہمارے سے اختلاف کو جو مس یوز کیا ہے، جو جنگ میں ٹرن ہو گئی ہے ساری چیزیں، جو گفتگو سے بھی حل ہو سکتی تھی، لیکن شرارتیوں کو کہاں پسند ہے کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے. وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہو جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ کا ماحول ہو اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں. اور اللہ تعالیٰ کی بھی آزمائش ہے کہ اس وقت پہ ان کو کامیاب ہونے اللہ دیے تاکہ بعض صحابہ شہید ہو جائے. ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہادت کا موقع مل گیا. بعد والوں کے لیے ایگزام ہو جائے، آزمائش کہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی آیتوں کی بنیاد پر مانتے ہیں یا تاریخی من گھڑت واقعات کی بنیاد. اس میں ہماری بھی ایک آزمائش نکل آئی. اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے. بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تیز تھے. شروع میں انہوں نے تھوڑا گفتگو کی، تھوڑی سی بحث کی. انہوں نے کہا دیکھو یقیناً عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہارے پاس ہی ہے اور مارنے والا باغی گروہی ہے، لیکن آپ لائے تو نہ ان کا انتقال. اس کا مطلب اصل میں آپ ذریعہ بنے جو ان کو لے کر آئے اس قافلے میں. اگر نہیں لاتے تو نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب آپ ہی ذمہ دار ہیں. لیکن پھر بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو احترام کرنا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ چھوڑتا ہوں، اور نکل گئے. جنگ چھوڑ. دیکھیں صحابہ ایک حدیث پر کیسا فیصلہ، اتنا غصہ، لیکن تھوڑی دیر فوراً ریئلائز ہوتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی وہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے. حدیث میں کیا ہے الفاظ، ایک وقت آئے گا کہ میرے امت یعنی صحابہ کرام کے دور میرے امت کا ایک بہت بڑا اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا. دونوں میں سے حق کے قریب ہوگا وہ گروہ جہاں پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. حق کے قریب ہوگا کہا، مکمل حق پر ہوں گے وہ بھی نہیں کہا گیا. محدثین کہتے ہیں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مقابلے میں پورے حق پر تھے، یہ بھی نہیں کہا گیا. حق کے قریب ہوں گے. ایسا کیوں کہا گیا؟ محدثین کہتے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اور بھی طریقے سے سلجھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک باقاعدہ لشکر تیار کیا. وہ لشکر تیار کرنے کی وجہ سے بھی بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو لشکر تیار کیا ہے تھوڑی سی جلدی اگر نہ ہوتی تو شاید کہ صحابہ کرام بچ جاتے. اس سے علماء کرام نے کہا کہ دونوں یقیناً اجتہاد کیے، جان بوجھ کر کرنے کا کسی کے پاس بھی خیال نہیں تھا. پہلی بات کلیئر، جان بوجھ کر ایک دوسرے کو مارنے کا کسی کے پاس بھی خیال نہیں تھا، کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا. جو کچھ بھی ہوا ایک اجتہادی تھی. اجتہاد میں بھی اگر قریب ہے تو اس مسئلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ. اب مسئلہ یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جب صلح ہوتی ہے تو کس شکل میں صلح ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اس گروہ کی طرف سے ایک، اس گروہ کی طرف سے ایک، یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. اب یہاں پر
جو فسادی گروہ ہے، جو میں نے آپ کو شروع سے کرتے آ رہا ہوں، ایک ایسا گروہ کی پہچان کرانے آپ کو میں بیٹھا ہوں جو گروہ صحابہ کے درمیان کے واقعات کو اچھے طریقے سے مس یوز کرتے ہوئے اس کو ایشو بنا رہا تھا، وہ گروہ کو پھر سے ان کی نیند حرام. اگر یہ دونوں مل گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، یہ لوگ پورے پرانے بدلے لیں گے، لہذا ان کو ملنا ہی نہیں ہے. تو ایسے وقت پر وہ گروہ نے اس طریقے سے خاص گروہ کو پیدا کیا جن کو کہتے ہیں خوارج کی شکل میں. انہوں نے کہا یہ انسان کب سے حاکم ہو گئے؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا ان الحکم الا للہ، حاکم تو کون ہوتا ہے؟ اللہ. یہ جج ابو موسیٰ اشعری بنیں گے کیا؟ یہ جج عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بنیں گے؟ تم نے تو کفر کیا، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، نعوذ باللہ. کہا کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے شان میں شرک ہو رہا ہے پسند کریں گے کیا؟ انہوں نے اب درمیان میں جب ان کی بات نہیں گلی، دال نہیں گلی، تو انہوں نے شرک والا مسئلہ اٹھا لیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی ہٹ کر انہوں نے ایک مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو جمع کر لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ جنگ سے بہتر ہے دلیل. وہ کہتے تھے دلیل سے غالب آنے کی کوشش کریں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جاتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مناظرہ کرتے ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دن بھر مناظرہ کیا، مغرب تک ہزاروں 90% خوارج در آ گئے، 10% خوارج، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ ادھر ہی رہے. کہتے ہیں کہ اگر آج فارس اور روم کی ساری قوم ہوتی تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی. ابن عباس رضی اللہ تو ویسی جلالی گفتگو کر رہے تھے اس دن، ویسے دلائل رکھ رہے تھے کہ اگر فارس اور روم کی قومیں اگر بیٹھی ہوئی ہوتی تو سب کلمہ پڑھ لیتی. بہرحال خوارج میں سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی، پھر بھی کئی تھے باقی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا. اس کو کہتے ہیں نہروان، معرکہ نہروان. ایک صحابی کہتے ہیں ابو صفوان، میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جنگ میں ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے. کہہ رہے تھے کاش کے لوگ بچ جاتے، کاش کے لوگ ایسا نہیں کرتے. ایسے ہی کہہ رہے تھے. آج تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی آپس میں گالی دے لیتے معمولی لڑائی پر. اور یہ کون تھے جانتے؟ یہ جو خوارج ہے کوئی کافر نہیں تھے، مسلمانوں میں کا وہ نیک گروہ. آپ جانتے ہیں ان کی جو للہیت تھی، ان کی جو نیکی تھی، یہ اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نیک سمجھتے تھے، اتنے زیادہ نیک. عبد الرحمن بن ملجم جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، یہ خوارج نے کیا کیا؟ ہم تو ہار گئے. کیوں ہارے؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہارے. تو لہذا ایسا کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا جائے، نعوذ باللہ. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو مارنے کا پلان بنا کر تینوں الگ الگ جا جاتے ہیں. ایک دمشق چلا جاتا ہے، ایک مصر چلا جاتا ہے، ایک کوفہ کی طرف. عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میری. یہاں تک کہ وہ حملہ کرتا ہے. جب حملہ ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو تجھ سے دلیل سے غالب آؤں گا، بدلہ نہیں لوں گا، تجھ سے دلیل سے غالب آؤں گا. تو عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے تمہارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے. میں نے 1 ہفتہ بھر تلوار کو زہر میں جو ہے نا میں نے بھگویا ہے. اس تلوار میں نہ صرف گھاؤ ہے بلکہ اس کے اندر زہر بھی ہے. یہ زہر اچھوں کو نہیں چھوڑے گا. اور ایسا ہی ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے. علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے. اب عبد الرحمن بن ملجم کو صحابہ اکرام مارتے ہیں، بے حس پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، بے حس پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. اس کے آنکھوں میں سلاخ پوری طریقے سے انگاروں میں دہکانے کے بعد سلاخیں ڈالی جا رہی، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بے حس پڑا ہوا ہے. لیکن جب زبان کاٹی جا رہی ہے تو چیخ پڑتا ہے. لوگوں نے کہا اتنی سزا دی گئی جب تک تو چیخا نہیں، اور اب کیوں چیخ رہا ہے؟ تو عبد الرحمن بن ملجم کہہ رہا ہے میں اس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اگر تم کاٹ دو گے تو میں اس کا ذکر کروں گا. دیکھا آپ نے کتنا نیک انسان، اللہ کا ذکر کرنے والا. لیکن ایسے آدمی کا بھی دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو صحابی کو قتل کرنے کی سوچتا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج کے ہمارے نوجوان جو انٹرنیٹ پر جا کر دیندار بن رہے ہیں بغیر کسی عالم کی نگرانی کے، بغیر کسی کبار علماء کی نگرانی کے، ڈر ہے کہ یہ بچے، یہ نوجوان
फ्यूचर में कहीं खवारिज वाले जहन के ना बन जाए। बड़े बड़े आलिमों को बड़े बड़े फतवे दे दे रहे, वो आलिम ये है, ये आलिम ये है, ये आलिम, और आप क्या है भाई जी मैं जो है कॉलेज में फेल होके पास हुआ, अलबत्ता कोशिश कर रहा हूँ कि दीन में मुफ्ती बन जाऊँ। मुफ्ती है इंटरनेट, मुफ्ती है गूगल, मुफ्ती है विकिपीडिया, नऊज़ुबिल्लाह। ये अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जैसे लोग निकलेंगे फिर, अल्लाह हिफात करे। जो बड़े बड़े उलमा के बारे में कह रहे हैं इनका क्या है जी, ऐसे है, वो बिके हुए हैं, वो सऊदी अरब के जो उलमा है ना वो यहूदियों के एजेंट है, नऊज़ुबिल्लाह। सऊदी गवर्नमेंट क्या है, ये यहूदियों के गोदों में बैठी हुई है, और आप कहाँ बैठे हुए? बहरहाल इनको कुछ मालूम नहीं, अता पता नहीं, बस कहना है, जज्बे में आ गए, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। हर चीज़ की इस्लाह करने का एक तरीक़ा, तो वहाँ के उलमा इकराम उनको नज़र नहीं आ रहा, सूदी बैंक है, डिश है, एंटीना, और आपके घर में क्या है? मैं तो हिंदुस्तान का एक मामूली मुस्लिम, मेरे घर में कुछ भी रह सकता है, और कमा के फिर वहीं से आए, वहीं से कमा के आके फिर सारी चीज़ मेरे घर में रह सकता, लेकिन वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इस्लाह करने का तरीक़ा होता है मेरे भाई, थोड़ा टाइम होता है, हिकमत होती है, उसके लिए रास्ता होता है। अचानक कोई एक रात में जो इस्लाह मुमकिन है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकती है। इमाम महदी युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में अल्लाह ताला उनकी इस्लाह कर देंगे, पूरे ज़मीन पर खिलाफत चलाने के काबिल बना देंगे। वो अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है एक रात में, लेकिन तुम लाने की कोशिश मत करो। इंटरनेट पर बैठ के एक ट्विटर मारते इस्लाह हो जाना, बादशाह है आप, खलीफा है, बीवी भी नहीं मानती, इतना फास्ट ऑर्डर। तो बहरहाल इस पर सोचने की ज़रूरत है, अल्लाह हिफात फरमाए। अली रज़ी अल्लाह ताला का जो कातिल है कौन है? एक ऐसा शख्स जिसका जहन बना, इसका मतलब कोई बड़ी लॉबी थी, कोई ग्रुप था जो जहन बना रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला का कत्ल हो रहा है, मजूसी निकला, वहीं का कूफा के साइड, फारस के साइड वाला। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन के कत्ल करने वालों का अता पता नहीं, बाद में कहाँ निकलता है शख्स जानते हो? हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में कूफा के पास एक बूढ़ा शख्स मिला, एक आदमी ने कहा ए हज्जाज, यही वो आदमी है जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह को कत्ल किया था। अब इतने सालों के बाद पता चला, इतने सालों के, अंदाज़ा लगे कितना छुपा हुआ, कितने वो लोग झूठ बोलने वाले थे, कितने जीरक थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुम ही हो क्या? घबरा गया। उसने आखिरी में क्या किया, डर के मारे उसने सारी बात जैसे थी उसने कह दिया, मालूम होती गर्दन उड़ा दी। मतलब बचने वाला तो नहीं है कोई दुनिया में, कोई जुल्म करने वाला जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उस गड़े में खुद गिर जाता है। तो ज़्यादा अपने जहन पर बार डालकर साजिशें करने वाले भी चौकन्ना रहे कि अल्लाह ताला जालिमों को ज़्यादा दिन तक छोड़ता नहीं, अल्लाह हिफात फरमाए। तो आप देखिए इन सब के मारने वाले कहाँ से मिल रहे, जाकर फारस से इनका अनाज था। कम्युनिकेशन सिस्टम पर, मीडिया पर अक्सर देखिए आप यहूदी पर कब्जा जमाते हैं, और इसको नाफिज करने वाले छुपे टाइप के जो मुनाफिकीन होते हैं इसको नाफिज कर लेते हैं। तो ये फारस के लोग हैं, ये मजूसी लोग हैं, ये दोनों का मिलकर, ये मिस्री लोग हैं, ये मिलकर एक गिरोह पैदा हो रहा है जो आगे चलकर राफिदियों की शक्ल में आपके सामने नाम आएगा। अब बात आगे बढ़ती है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देने वाले कौन है? यही कूफी लोग। मुस्लिम बिन अकील हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत भिजाने वाले, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आ जाओ, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आ जाओ। ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला इनको हम खलीफा नहीं मानते। अब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इनको क्या बतला रहे? उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका आपको खलीफा मान लेगा। तो इनके जहन में क्या बात आ रही है? अगर मैं इनकी बात मान लूँगा तो खिलाफत क्या इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये कब तक चलता रहेगा लड़ाई? ये कब तक सहाबा कटते रहेंगे? कब तक सहाबा कत्ल होंगे? अगर वाकई मेरे जाने की वजह से मसला टिक जा सकता है, हल हो सकता है, तो बड़ा ज़बरदस्त मसला है, चलिए क्यों ना मैं एक काम करूँ। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कूफा वालों की बातों में आते हैं, पहला मरहला ये है कि वो मदीने से निकलते हैं, मदीने के लोगों ने उनको नसीहत की मत जाओ, ये कूफा के लोग वफादारी नहीं करते इनके पास। मक्का जाते हैं, वहाँ पर भी लोग उनको समझाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे बुलाया गया है। मामले की जांच के लिए मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है, यहाँ आपको जो बुलाया गया ना, बिल्कुल यहाँ पर बहुत मजबूत लोग हैं। जिस वक्त पर इन्होंने खत भेजा उसके बाद इनको मारा गया। मारने वाले भी कौन है? कूफा के लोग। मारने का तरीका कैसा है कि जैसे ही बड़ा सरदार आया और कहा ए कूफा वालों, तुम अपनी जान चाहते हो तो मुस्लिम बिन अकील का साथ मत दो। ये तुमने क्या किया? बगावत की तुम आँख भड़का रहे हो, तुम थोड़े हो कूफा वाले हो, और ऐसा पेश करो जैसा कि पूरा खिलाफत तुम्हारे हाथ में है। तो एक एक करके मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ते, आखिरी में मुस्लिम बिन अकील अकेले हो जाते। लेकिन मुस्लिम बिन अकील उससे पहले ही
حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیج چکے تھے، تو ادھر کیا کمیونیکیشن چلا گیا؟ اس کا مطلب بات صحیح ہے۔ ان سب کے نصیحتوں کے باوجود مدینہ کی بات نہیں مانتے، مکے والوں کی بات نہیں مانتے، وہ نکل پڑتے ہیں۔ جب وہ قریب میں جاتے ہیں کربلا کے قریب، تو وہاں پر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو ہی انہوں نے قتل کر دیا، ساتھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب نکلا تھا کہ فیک ہے، غلط بات ہے، یہ جو کچھ بھی بتایا گیا۔ جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نیت میں بغاوت تھی نہیں۔ بغاوت اگر ہوتی تو انہوں نے یہ جملے نہیں کہتے۔ اب اس واقعے کو کیسا پیش کیا آتا ہے؟ کربلا کی بنیاد پر یزید جو ہے کافر ہو گیا تھا نعوذ باللہ، اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے۔ اور یہ جو لڑائی تھی حق و باطل کی جنگ تھی، کفر اور ایمان کی جنگ تھی، اس لیے نکلے تھے۔ اگر بات ایسی صحیح ہے تو پھر کتاب المحن ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر روایتیں ہیں، اور شیعہ کی کتابوں میں shiaweb.net پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قافلے سے، اے قافلے والو، مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو، میں یہاں پر کیوں مروں گا، میں یہاں پر کیوں لڑوں گا، کوئی لڑنے کا مطلب ہی نہیں مسلمان سے لڑنے کا، مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو، جہادی جگہ پر میں شریک ہوں گا، وہاں پر اللہ کے لیے جد و جہد کر لوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اگر کافر سمجھتے تو یزید کے پاس جانے کی بات کیوں کرتے؟ اور یہ روایت شیعہ کتابوں میں بھی ہے، یہ روایت shiaweb.net پہ پڑی ہوئی ہے۔ شیعہ ویب ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ روایت پڑی ہوئی، آج ہی دیکھ رہا تھا میں، کہاں ملے گا؟ shiaweb.net۔ اور کہہ رہے یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ اگر وہ کفر اور ایمان کی جنگ سمجھتے تو کیا میدان چھوڑ کے واپس بھاگتا ہے؟ کوئی مجاہد نہیں بھاگتا، ایسا تو کوئی روایت نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کے چلا جائے، ایسی کوئی بزدل، ایسے بزدلانہ انداز میں تو پیش کرا۔ دراصل وجہ یہ کہ ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، انہوں نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ کوفہ والے لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہے، تو انہوں نے جھوٹ بول کر بلایا تھا، ریئلائز ہوا ان کو، لیکن اس وقت تک ان کے پاس چانس نہیں ہے کہ واپس جائے۔ کیا ہوا؟ کیا اب یہ قتل کا جو واقعہ پیش آیا، کیا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یزید نے کیا قتل کروایا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یزید نے ہی کروایا، تو بھائی آپ جھوٹی روایتیں پڑھ رہے ہیں، ابو مخنف کی روایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ جابر بن یزید جعفی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ تاریخ یعقوبی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ سنی کتابیں بھی آپ وہ پڑھ رہے ہیں جو من گھڑت راویوں والے ہیں، صاحب بن عمر والے راویوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھنے کا انداز غلط ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو یہی سندوں کے ساتھ آپ کے پورے ائمہ ہیں نا، ان کی بھی بے عزتی ہو جائے گی۔ ویسے راوی ہے، ان کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں۔ یہ رافضی ایک گروہ ہے جو شیعہ اور سنی پر دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، شیعہ اور سنی کتابوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہے رافضی گروہ، جس نے بہت مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بعد میں جا کر۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے در دمشق میں، مان لیجئے میں حیدرآباد میں ہوں، سری لنکا میں کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، تو کیا مجھے اس کا ذمہ دار آپ، یعنی یہاں سے کچھ کنیکشن تو ہونا چاہیے۔ واقعہ اتنی دور ہے، پتہ ہی نہیں، آج کے دور میں بھی کتنے ایسے واقعہ سری لنکا میں ہوتے ہیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ کمیونیکیشن اتنا زیادہ ہے۔ اس زمانے میں تو اور بھی مشکل ہونے کے چانسز ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہی نہیں، یزید بن معاویہ کو معلوم ہی نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، یزید بن معاویہ کا اپوائنٹڈ مقرر کردہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اس کی امی کا نام مرجانہ تھا، ابن مرجانہ، عبید اللہ بن زیاد کے امی کا نام مرجانہ کا بیٹا یعنی کہ ابن مرجانہ، عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا رہنے والا، بصرہ اور کوفہ کے پاس پایا جاتا ہے کربلا کا واقعہ، کربلا کا ایریا۔ عبید اللہ بن زیاد کیا کرتا ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص، کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کا بیٹا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایا کر دو، کیونکہ جو شرارتی گروہ ہے ابھی تک جتنے بھی شہادت کے واقعات پیش آئے نا، ابھی تک بھی ان کو وہ نہیں ملا جو چاہ رہے تھے، یعنی دو گروہ بنا دینا، آل بیت اور صحابہ کا دو گروہ الگ بنا دینا، ابھی تک بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب کامیاب ہونے کا چانس اب تو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کریں گے تو اب پورا موقع ملے گا آل بیت کے چاہنے والوں کو جمع کر کے بتائے دیکھو صحابہ
دشمن ہیں، صحابہ آل بیت کے دشمن ہیں. یہ پہلے خلیفہ ان کو نہیں بنائے، سیکنڈ خلیفہ نہیں بنائے، تھرڈ خلیفہ نہیں بنائے، اور ابھی بھی دیو بننے نہیں دے رہے، اور یزید کو بنا رہے، جبکہ یزید یہ ہے، یزید یہ ہے، یزید یہ. یزید کے بارے میں من گھڑت روایت ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، اس طریقے سے. حالانکہ یزید کون ہے؟ یزید بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں روم کے بارے میں، قسطنطنیہ کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی کہ اول جیش یغزو الروم، اول جیش یغزو قسطنطنیہ مغفور لہم، سب سے پہلا قافلہ جو قسطنطنیہ پر اٹیک کرے گا. قسطنطنیہ نے آج کے دور کا ترکی، یہ ترکی جو استنبول مسجد ہے نا، استنبول جو مسجد ہے، اصل میں استنبول اس کا نام تھا. محمد فاتح نے بعد میں اس کو فتح کیا، اس کا نام رکھا اسلام بول اسلام. اور اس کے پہلے حملہ کرنے والے، سب سے پہلا حملہ کرنے والے، اس قافلے کی نگرانی کرنے والے، اس قافلے کی سرداری کرنے والے کون ہیں؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یزید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مغفرت ہوگی. لوگ کہتے ہیں ویسے تو بہت سارے فضیلتیں ہوتی ہیں نا، لیکن اس میں استثناء ہوتا ہے. ارے میرے بھائی، اگر عمل میں مغفرت کا اعلان ہوتا اس میں استثناء ہوتا ہے، لیکن اگر خاص گروہ کا نام لے کر اگر کر دیا تو اس میں کچھ استثناء نہیں ہوتا ہے. کہتے نہیں یہ پہلا قافلہ نہیں، اس سے پہلے ہمس تھا. ہمس تو سمندری راستے پر پہلا جو حملہ ہوا اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندری حملہ ہونے کے بعد جو حملہ ہوگا قسطنطنیہ پر، وہ پہلے قافلے پر جو سردار ہوگا. اتنا واضح، ہمس تو بہت پہلے فتح ہو گیا تھا، بعد میں لا کر اس کو کہاں پیش کر رہے ہیں آپ. تو یزید بن معاویہ کا مقام مرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغفور ہے، ان کی مغفرت ہوگی. اتنی بڑی فضیلت والے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اب یہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجایا عمر بن سعد بن ابی وقاص کو. عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ جنہوں نے عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کر کے مسلمانوں کے قدموں میں چابیاں ڈال دی. یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر کہتے ہیں میرا ہاتھ حرکت میں نہیں آتا کہ میں کیسے قتل کر دوں حسین رضی اللہ عنہ، میں تو یہ کام نہیں کروں گا. کہا کہ تم کو کرنا ہی ہے، ورنہ میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا، ورنہ میں عبید اللہ بن زیاد ابن مرجانہ دھمکی درتا ہے تیرے گھر کو گرا دوں گا، تجھے ہی یہ کام کرنا ہے. وہ جاتے ہیں، لیکن ابن زیاد کہتا ہے یہ لگتا ہے یہ آدمی میرا کام نہیں کرے گا. تو ان کے پیچھے بھیجاتا ہے شمر ابن الجوشن. شمر ابن الجوشن کو بھیجاتا ہے دیکھو جاسوسی کرو کہ یہ آدمی میرا کام پوری طرح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پتہ چل جاتا ہے شمر بن جوشن کو کہ واقع عمر بن سعد راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی، ہر حدیث کے جو راوی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خون پر لت پت ہونے سے بچا لیا. الحمدللہ تاریخ میں صحابہ کو بچا لیا، مہاجرین کو اللہ نے بچایا، انصار کو بچایا. تو عمر بن سعد تو وہاں پر نافذ نہیں کر سکے. شمر بن جوشن اپنے 2 سپاہیوں کہتا ہے کہ قتل کرو، اور شمر بن جوشن اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر کرتا ہے. تو تب جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شمر بن جوشن کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا سنیوں نے. آپ سنتے رہتے، بہت زیادہ سنتے رہتے. یزید جو کہ سنیوں کہتے ہیں سنیوں کی طرف کا ہے، تو لہذا سنی بھی غلط، یزید بھی غلط، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط، سارے صحابہ غلط سوائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے، مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آل بیت کے. بس اتنے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہی صحیح ہے. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بھی زیادہ عزت نہیں کرتے، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں. کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ یزگرد کی بیٹی شہر بانو، یعنی یہ فارسیوں کو بڑا لگاؤ ہے اپنے رشتوں سے. سلمان فارسی، اچھا فارس کے ہیں نا اس لیے اچھے. اس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے والے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بابا شجاع الدین لقب دیا، بڑا شجاع بہادر آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ قتل کیا. اور آج بھی جو ہے فارس کی جگہ پر بابا شجاع الدین کی عید بنائی جاتی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن میں عید غدیر خم منائی جاتی ہے. کیا مطلب ہے سب چیزوں کا؟ اس کا مطلب ایک ایسا گروہ تھا اس زمانے میں جو چاہ رہا تھا کہ آل بیت اور صحابہ کو بانٹ کر امت میں 2 گروہ بنا دے.
جو بعد میں چل کر شیعہ اور سنی کی شکل میں میڈیا والے اس کو ہائی لائٹ کرتے، اصل میں یہ ایک لابی تھی، ایک رافضیوں کی ایک لابی تھی، جنہوں نے پوری کوشش کیا کہ شیعہ سنی کو ایسے بانٹ دے، اور وہ کامیاب ہو گئے ہماری نااہلی کی وجہ سے۔ اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، آل بیت تھے نا، وہ لوگ کامیاب ہونے نہیں دی، لیکن بعد والے لوگ اس کو کامیاب کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے لوگوں کو نہ تاریخ پڑھنا آتا، نہ تحقیق کرنے آتا۔ آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں دیکھیں گے کبھی بھی ایسی گروہ بندی ہوئی نہیں، برابر شادیاں ہو رہی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اصول کافی، جو کہ اور ایک ڈینجر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کتاب ما جاء فی المعتدد فی الزوج کے مرنے کے بعد عدت گزارنے کے مسائل، مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد عدت گزارتی ہے عورت 4 مہینے 10 دن، اس کا ذکر اصول کافی کے اندر ہے۔ کافی کس کی کتاب ہے؟ الکلینی، شیعہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر باب باندھا جا رہا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عدت ختم ہونے کے بعد اپنی بچی کو واپس لا لیا۔ اس کا مطلب نکلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک بھی آل بیت اور صحابہ میں کسی بھی قسم کی دوری نہیں تھی، ثابت ہوا۔ آگے دیکھیں آپ، فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی، شادی کس سے کر رہی ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری، نواسی نہیں پوتری، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی پوتری فروا شادی کر رہی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سے۔ اس کا مطلب نکلا کہ تقریباً 150 سال تک بھی آل بیت کے درمیان رشتے ہو رہے۔ رشتے ہونے کا مطلب کیا نکلا؟ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ زبردستی کر کے آ کے بچے اٹھا کے لے جا رہے تھے، کیا وہ راکشس تھے؟ اور آپ اتنے کمزور؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مارتے تھے، خیبر کا دروازہ اٹھا لیے، ایک وقت پہ جب گول پھرتے تھے 100 لوگ گر جاتے تھے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکے، بچی کو اٹھا لے کے چلے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے! اب علی رضی اللہ تعالیٰ بزدلی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، الٹا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ آپ تانا کشی کر رہے ہیں۔ تو حسین، یہاں پر آپ غور کر کے دیکھیے آپ کہ یہاں پر ایک گروہ ہے جو پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے آپس میں آل بیت اور صحابہ کو بانٹنے کی۔ تو انہوں نے پوری کو اس نے شمر ابن الجوشن نے کہا ہے اچھا موقع ہے، 2 سپاہیوں کو لے کر قتل کر دیتا ہے اور سر بھجاتا ہے عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس سر لایا جاتا ہے، تم نکلے تھے بغاوت کرنے، اس ٹائپ کی باتیں۔ لیکن یزید کے پاس یہ سر لے جایا گیا اور یزید نے بے حرمتی کی۔ یہ سب من گھڑت واقعات، وہی تاریخ یعقوبی، وہی ابو مخنف والے، وہی راوی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بڑی عزت کے ساتھ جو بچے کچے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ مدینہ واپس بھی جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 قول نقل کیے ہیں، کہا کہ کہاں پر سر دفنایا گیا، کوفہ میں یا رے میں یا دمشق میں یا اسقلان مصر میں، آخر میں کہا نہیں مدینے میں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اس سر کو۔ اس طریقے سے قصہ ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ایسا کچھ شہادت کا واقعہ پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد المختار الثقفی نام ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ چن چن کر اس نے ایک فوج بنائی اور چن چن کر اس نے عبید اللہ بن زیاد، یہاں تک کہ عمر بن سعد، حالانکہ بیچارے دور تھے پھر بھی قتل کر دیا گیا ان کا، شمر ابن الجوشن۔ اور پھر وہی ہوا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے مختار الثقفی کے سامنے لایا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت کہ جب مختار الثقفی کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر لایا گیا تو اس وقت پر مختار الثقفی نے کہا یہی آدمی تھا جس نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو کی بے حرمتی کی تھی۔ اس کا اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ آیا، لوگ کہتے ہیں جاءت ہایا، سانپ آیا، وہ سانپ آتا ہے پورے اسی طریقے سے جسموں کے درمیان جاتا ہے مرے ہوئے، اور اب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس آتا ہے اور آ کر نتنوں میں سے اندر داخل ہو کر دوسرے نتنے سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا اور لوگوں نے سمجھ گیا کہ یہی شخص قتل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یزید نہیں تھے، اس سے ہی پتہ چلا کہ یزید نہیں تھے، عبید اللہ بن زیاد تھا وہ شخص۔ اور یہ واقعہ ترمذی میں ہے،
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور علماء اکرام نے اس کو آتھینٹک کہا ہے۔ بھائی ممکن ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو رکھ کر ہمارے لیے دید عبرت بنایا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ممکن ہے کہ حسین کے قاتلوں کو بھی اللہ تعالیٰ عبرت والا بنا دے؟ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ اور مختار الثقفی جیسے ہی قاتلوں کا بدلہ لیتا ہے تو وہ ہیرو بن گیا، اب وہ تکبر میں آ گیا، اس نے کہا میں جب یہاں پر کر سکتا ہوں، کیونکہ لوگ اس کے اب ہوتا نا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے والا، تو قوم پوری کیا ہو جاتی ہے، چاہنے لگتی ہے۔ تو اس نے اس کو مسیوز کیا کہا کہ باقی کے سرزمین میں جو صحابہ کی حکومتیں ہیں سب کو ختم کروں گا۔ وہ ذرا تمرد کا شکار ہوا، شیطانیت کا شکار ہوا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور جا کر اس کا سر کاٹتے ہیں، اور کاٹ کے لا کے دربار میں ڈالتے ہیں، پھر سر آتا ہے واپس۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف، مروان کہتے ہیں یہ دیکھو مکے کی حکومت الگ ہے، ہماری حکومت الگ ہے، ایک حکومت ہونی چاہیے خلافت تاکہ اسٹیبلشمنٹ مل جائے۔ حجاج بن یوسف جاتا ہے اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ مصعب بن زبیر کی گردن کاٹتا ہے۔ بہرحال یہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی ایک مظلوم کی شہادت بہت لمبی کھینچتی ہے، لہذا ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں کون ظالم ہے مظلوم ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس پورے واقعے میں یزید کا کوئی رول ہی نہیں۔ یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے کیا کہا، لعن اللہ ابن المرجانہ، ابن مرجانہ پر اللہ لعنت کرے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو نرمی کا معاملہ کرتا۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس نے اتنی سختی کیوں کی؟ اس سے دلیل ملی کہ اصل کرنے والے، پورا واقعے کو یوٹیلائز کرنے والے کوفی لوگ تھے جو بعد میں جل کر رافضیوں میں۔ اور ایک بھی کیا ہے، کوفہ کے لوگ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو کوفہ کے لوگ رو رہے تھے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعات شیعہ کی کتابوں میں بھی سنی کتابوں میں بھی ہے۔ ایک کتاب ہے آپ پڑھنا ہے تو پڑھیے، عبداللہ بن عبد العزیز کی، من قتل الحسین، کس نے قتل کیا حسین کو۔ اس کے اندر صرف شیعہ کی کتابوں سے پورے شیعہ کے واقعات ہیں، اس میں سنی کتابیں استعمال نہیں کی، صرف شیعہ کی کتابیں۔ اس کتاب کے حوالے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تم کیوں رو رہے ہو، تم ہی نے تو ہم کو قتل کیا، عقیل بن مسلم کو لا کر تم نے دغا بازی کی، قتل گویا کہ تم ذریعہ بنے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اچھا مکہ مدینے میں تھے، تم بلا کر ان کو قتل کرتے ہو۔ اور ایک پول کھولی، بہن نے پول کھول دی، کیونکہ اس وقت پر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا تو یہ بہن دیکھ رہی تھی، کون ہے، زینب بڑی بہن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو گویا کہ یہ چشمدید گواہ ہے کہ کوفیوں نے مارا۔ اور جانتے ہیں شمر بن جوشن کون ہے؟ یہ سنی نہیں ہے، سنیوں کو تو بہت بدنام کر رہے۔ شمر بن جوشن کون ہے؟ صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر معاویہ کے خلاف لڑنے والا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے وہ؟ شمر بن جوشن، یہ وہ شخص ہے جو صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کر لڑنے والا، ساتھ دینے والا۔ اس کا مطلب کہ یہ شیعہ علی تھا۔ کیا تھا؟ شیعہ مانے ساتھ دینے والے، علی کا ساتھ دینے والا تھا۔ یہی شخص بعد میں جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تاکہ شک میں نہ آ جائے کہ میں تو ساتھ دینے والوں میں سے ہوں نا، اگر ایسا آدمی قتل کرے گا تو شک کی سوئی ادھر نہیں جائے گی، شک کی سوئی سیدھے کدھر جائے گی؟ صحابہ کے گروہ کی طرف، سنیوں کے گروہ کی طرف جائے گی، کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسے کچھ واقعہ سنسنی ہو جس سے کہ آل بیت اور صحابہ میں گڑبڑ۔ لیکن آل بیت اور صحابہ اکرام نے کیا کیا، آپس میں شادیاں کروا کے وہ لوگ تو اس جھانسے میں نہیں آئے، لیکن بعد کے لوگ 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے رافضیوں کے، اور 1% سنی بھی۔ آج کے دور میں جو کتاب خلافت و ملوکیت کے نام پر، متاعین عثمان کے نام پر مصر کے اخوان المسلمین کی طرف سے کچھ چھپی ہیں، ہندوستان سے بھی خلافت و ملوکیت کے نام پر چھپی ہیں، کچھ سنی 1% ان کے نرغے میں آئی رافضیوں کے۔ اس سے پتہ چلا بعد میں کیا ہوا، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پھر کوفیوں نے کہا ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ شاید آپ سدھر گئے ہوں گے، بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، وہ سمجھے زین العابدین، نام جانتے ہیں مشہور ہے زین العابدین، کہا شاید آپ سدھر گئے ہوں گے تو لہذا خلیفہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہی کام کیا انہوں نے، کہا یہ ہاتھ جس سے ہم نے بیعت کیا تھا نا، یہ ہاتھ دیوار پہ مارتے ہیں۔ پورے کوفی نکل گئے، انہوں نے کہا یہ عجیب قوم ہے ابھی تک نہیں سدھری۔ انہوں نے کہا رفضتمونی، اب نام پڑا ان کا، ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا نا رافضی بنے، رفضتمونی کما رفضتم، ابھی تم نے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا میدان میں جیسا کہ تم نے میرے ابا کو میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ پول کھلی،
اس کا مطلب ایک آل بیت کو یوز کرنے والا گروہ تھا جو آل بیت کو قتل کر رہا تھا اور یہ پھیلا رہا تھا کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے سے کہ دیکھو صحابہ آل بیت پر ظلم کر رہے، صحابہ آل بیت پر ظلم کر رہے تھے۔ صحابہ اور آل بیت تو اس زمانے میں اس طریقے سے حکمت سے بچ کر تو نکل گئے، لیکن ان واقعات کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ان من گھڑت کتابوں کے اندر بہت سارے طریقے سے کھینچے، یہاں تک کہ سنی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ گئی۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس پورے واقعے میں سبق یہ ہے تحقیق سے کام لیا کرو، اور سبق یہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات جو ان رافضیوں کے کہنے کی بنیاد پر، کم سے کم آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھیے، صحابہ کے بارے میں گالی دینے سے پہلے، صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے سے پہلے تحقیق کا دامن اپنائیے۔ وہ صحابہ اکرام کون ہیں؟ اگر ان کی 10 خصوصیتیں جس پر میرا خطبہ ہے میں 1-2 منٹ میں اگر بتاؤں گا۔ ایمان صحابہ، سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ کہہ رہے ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، منہج صحابہ زندگی گزارنا ہے تو صحابہ کی طرح گزارو، صراط الذین انعمت علیہم۔ تیسرا ہے صداقت صحابہ، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا، وہ صحابہ ایمان کے پکے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گواہی دے رہے، تمہارے دلوں کی گواہی ہے نہیں ہے، پھر ان صحابہ پہ بولنے سے بچو۔ چوتھے ہے فلاح صحابہ، صداقت صحابہ، تیسری چیز ہے صداقت صحابہ، صادق کہاں پر بتایا گیا؟ سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے کہہ رہے وہ سچے لوگ تھے، تم کہہ رہے جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ وہ سچے ایمان والے تھے، تم کہہ رہے مرتد ہو گئے پورے صحابہ۔ تم قرآن مجید پر کیا پڑھ رہے، کیا کوسا قرآن پڑھ رہے ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے۔ فلاح صحابہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کامیاب ہو اور تم کہہ رہے کہ ناکام ہو گئے۔ خیریت صحابہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نبیوں کے پاس اس دھرتی پر سب سے بہترین گروہ وہ تھا، تم کہتے ہو کہ بدترین گروہ وہ تھا۔ چھٹواں ہے رشد صحابہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 7 میں اللہ کہہ رہے وہ راشد تھے، خلفائے راشدین۔ راشد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بھٹکنے کا کوئی بھی چانس نہ، اس کو عربی زبان میں رشد کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب گواہی دے رہا ہے کہ وہ راشد ہے، کبھی بھٹک ہی نہیں سکتے۔ راشدون۔ مغفرت صحابہ، سورہ فتح کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ دنیا میں مغفرت کا اعلان تمہارا ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا۔ پھر صحابہ کے بارے میں بدزنی کیسی؟ رضائے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 میں۔ اس کے بعد 9ویں خصوصیت ہے عدالت صحابہ، شہادت صحابہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم امت وسط ہو۔ صحیح بخاری میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ وسط سے مراد یہاں پر عدل مراد، یعنی انصاف والی قوم، جہاں جاتے تھے وہاں کے عوام ساتھ میں ہو جاتی تھی، ان کے انصاف کو دیکھ کر، یہ ہے وہ عدالت اور شہادت صحابہ۔ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ اور آخری میں ہے صحبت صحابہ، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ایک ایسی خصوصیت ہے بعد میں آنے والے کچھ بھی کر کے لا نہیں سکتے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کیا آپ کے ان آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے بھتیجے ایسا ہوا ہے، میرے جی میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو میں چوم لوں، آپ کے اس جسم اور آپ کے ان ہاتھوں نے اللہ کے نبی کو چھوا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان ہاتھوں کو چوم لوں، اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعد میں آ کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا۔ جو نیک تھے نا اللہ نے ان کو چن لیا، جو صحیح تھے نا اللہ نے ان کو چن لیا۔ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں منافقین کے گروہ میں ہو سکتے تھے۔ اس زمانے میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔
گھر بار چھوڑتے تھے, ہاتھوں میں جان کو اپنے ہتھیلیوں میں لے کر گھومتے تھے, اور صحابہ خود پریشان رہتے تھے, دین کی نصرت کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہتے تھے. وہ صحابہ کے جو ٹھہر نہ سکا منافقین میں شمار ہوا. شکر ادا کرو کہ تم اس وقت پہ نہیں تھے, پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا. بڑی بڑی باتیں مت کرو. یہ ایسے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. آپ سے اگر کوئی بھی صحابہ کے بارے میں اٹیک کرے, آپ اس سے ایک ہی بات کہے, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہے. اس عالم الغیب نے رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ دیا نا بھائی, پھر یہ من گھڑت روایتیں لا کے میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے بھائی؟ جاؤ, تمہارے پاس اصول ہے. اچھا تعجب ہے, یہ رد کر, یہ واقعات کو ماننے والے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی, روایت اہل حدیث روایت بہت کرتے ہیں سلفی حضرات, یہ درایت کیوں نہیں کہتے؟ درایت میں نے عقل بھی لڑائی ہے ذرا. بھائی آپ کی عقل اب یہاں پر کہاں گھاس چرنے گئی ہے؟ آپ یہ عقل کو ادھر لائیے نا. آیت کے مقابلے میں من گھڑت واقعات آپ کے دماغ میں گھس کیسے رہا؟ آسان طریقہ ہے. درایت اگر آپ کہتے ہیں, عقل اگر آپ کہتے ہیں. میرے پاس ایک شیعہ صاحب آئے, مغرب میں آئے, الحمدللہ عشاء میں سلفی طریقے سے نماز پڑھی انہوں نے. عشاء میں آئے, ڈیبیٹ شروع ہوا, اور ساتھ میں لے کر آئے شیخ. مہینوں سے یہ آدمی, پرانے حویلی سے لے کر آئے, مہینے سے یہ آدمی ہمیں پریشان کر رہا ہے, ایسے ایسے سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ ہمیں شک میں ڈال رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی سوال کیا ہے؟ اور وہ جو بھی سوال کر رہا ہے پورے حوالے دے رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے تھوڑا اطلاع تو دے کر آتے, تھوڑا میں تیاری تو کر لیتا. نہیں اچانک پڑھ کے آپ تو تیار رہتے نا ہمیشہ. ٹھیک ہے بھائی, اب اللہ تعالیٰ تیار کرا دے بھائی, لیکن تیاری تھوڑی, وہ پورا تیاری کے ساتھ آ رہا ہے, ہر بات کہہ رہا ہے تو حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی. پہلا کیا بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال, آپ لوگ آل بیت کی عزت نہیں کرتے. ارے میرے بھائی, سنی جو ہے 92%, 93%, تم 7%. سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہم سنی ہیں کہ تم ہیں؟ ہم ہیں. ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب تک ہم آل بیت پر درود نہیں بھیجتے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی درود پڑھنا واجب ہے. ہم پڑھتے ہیں, تو ہم زیادہ کر رہے ہیں کہ تم زیادہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات تو زیادہ سمجھدار تھا, دلیل سے ماننے والا لگ رہا تھا. اس نے کہا آپ لوگ ہمارے اماموں کی عزت نہیں کرتے. ملا اماموں کی عزت کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی کہتے عزت کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, ہم ویسی تو عزت نہیں کرتے. عزت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, ہمارے جو امام ہوتے وہ نبیوں سے ان کا اونچا مقام ہوتا ہے, یہ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بھئی یہ تو آپ بھی نہیں مانتے. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ لوگ پرانی حویلی میں بڑے بڑے اسپیکر لگا کے بیان کرتے ہیں, اور میں جاتے آتے سنتا ہوں پہلے کلمہ پڑھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے. بولتے نہیں ہاں بولتے بھائی. تو کلمہ جس کے پڑھا جا رہا ہے وہ بڑا ہے, یا جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بڑا ہے؟ آپ ہی بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے, تو پھر بڑے کون ہوئے؟ ہاں بات تو صحیح, علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ رہے. کیا اللہ کے نبی جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے, یا علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے؟ نہیں بولے تو تم کافر ہو آتے پھر. نہیں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے. اچھا, تیسرا کیا ہے تمہارا اعتراض؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن مجید جو ہے, قرآن مجید یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں اس کو ہمارے فیور میں جو تھا وہ چھپا دیے لوگ. اچھا, تو آپ کے علی رضی اللہ تعالیٰ حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ جی حافظ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ بنے نہیں بنے؟ خلیفہ بنے. پاور تھا کہ نہیں تھا؟ پاور تھا, جوڈیشل پاور بھی تھا, خلافت بھی تھی. پھر واپس کیوں نہیں لا لیے پورا قرآن مجید؟ موقع تھا نا. تو نہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں فتنہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اس وجہ سے کچھ بھی ٹاپک نہیں اٹھائے. تو میرے بھائی ان کی اطاعت کر کے آپ بھی فتنہ مت اٹھائیے, آپ بھی خاموش ہو جائیے نا, آپ بھی خاموش ہو جائیے. پھر دو خطرناک عقیدے ہیں. الطبرسی ایک شیعہ, دیکھیں آپ, یہ رافضی جو اثر ڈالتے ہیں آل بیت اور صحابہ کے درمیان گروہ میں بانٹتے ہیں, اور اس کا اثر شیعہ کی ایک بہت بڑی جماعت لے رہے. کتنا لے رہے اندازہ لگائیے آپ, کتنا اثر لے رہے. تاریخی روایتیں من گھڑت, سندیں من گھڑت, کتابیں من گھڑت. ان شیعہ حضرات سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے قرآن مجید اچھا پڑھے. جو میں نے 10 خصوصیتیں آپ کو بتائی ہیں, یہ 10 خصوصیتوں پہ غور کرے, آل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ میں
صحابہ کے فضائل پر اگر کتابیں ہیں تو اہل بیت پر بھی نقل کی. ہم شیعہ ہم سنی حضرات کبھی بھی ہم فرق نہیں کرتے اہل بیت اور صحابہ کرام، بلکہ اہل بیت کو ایک خاص مقام دیتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں، بلکہ درود میں ہم ان کا نام لیتے، ان کی طرف باقاعدہ درود و سلامتی بھیجتے ہیں. لیکن شیعہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دے اور یہ پورا جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس پر ٹھنڈے دماغ سے اگر غور کریں کہ تاریخ کے لوگوں نے جو اثر ڈالا ہے ان کے اثر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. 2 خطرناک عقیدے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. الطبرسی نے تو غضب ہی کر دیا، عجیب آدمی ہے. اس نے کہا تحریف رب الارباب، 3 جلدوں میں کتابیں لکھی اس نے، جس کے اندر اس نے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے، یہاں تحریفی، اور یہ لوگ بھروسہ کرتے اس تفسیروں پر، طبرسی کی کتاب پر. یہ کتاب سے صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی پھیلائی گئی، صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی. یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا شیعہ کا حکم کیا ہے؟ 43 فرقے ہیں ان کے اندر. اور امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ہندوستان کے مفتی کا فتویٰ، بغداد کے علامہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اسپین کے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، مصر کے ابن حجر اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اور سیریا کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. یہ اکابرین سے جب پوچھا گیا شیعہ کے بارے میں، پہلا پوائنٹ، شیعہ کے الگ الگ گروہ ہیں، ایک گروہ پورے گروہ کو کافر بولنا صحیح نہیں. ہاں ان میں سے رافضی جو ہیں وہ کافر ہیں، ہاں ان میں جو امامیہ ہیں نا وہ کافر ہیں، ہاں ان کے اندر جو باطنیہ ہیں نا وہ کافر ہیں، ان کے اندر جو اثنا عشریہ ہیں نا وہ کافر ہیں. لیکن پورے 43 فرقوں کو کفر کا فیصلہ دینا مشکل ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ 43 فرقے گمراہی کو اختیار کر چکے، گمراہی کے لیول ہے، لیکن کفر کے لیول پر جانے والے کچھ فرقے ہیں کچھ فرقوں میں. لیکن فی الوقت کے 43 فرقوں میں کون کتنا رافضی کا اثر لیا ہے ہم کو نہیں معلوم. اس وجہ سے ہم کو پوروں سے بچ کر رہنا. شادی کا جب بھی مسئلہ آئے گا ہم نہیں کریں گے جب تک کہ کلیئر نہ کرے کہ آپ کا صحابہ کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے، بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رافضی دنیا کے سب سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اور محدثین امام ابن مہران کہتے ہیں میں نے سارے محدثین سے رائے جمع کی تو کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے روایتوں پہ بھروسہ مت کرو جو رافضی ہوتے ہیں. اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف علماء کرام کے فتوے میں نے جمع کیے، پڑھے، دیکھے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 43 فرقوں میں سے جو قرآن مجید کے تحریف کا قائل ہے وہ کافر ہے پکا، اس میں کوئی شک نہیں، شک کرنے والا کافر ہے. اور ان 43 فرقوں میں سے جو صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر طعنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے بارے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ فتاوے ہیں علماء کرام کے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا متاثر ہوا ہے رافضیت سے. میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی میرے پورے بیان میں کہ میں نے شیعہ سنی کا جھگڑا سامنے لایا نہیں. میں نے کہا کہ شیعہ سنی دونوں بھی متاثر ہوئے. اصل اس کے اندر جو کلپریٹ یا مجرم ہے وہ ہے رافضی، جو صحابہ اور آل بیت کے درمیان تقسیم کر کے امت کو بانٹنا چاہ رہے تھے. لیکن صحابہ اور آل بیت آپس میں رشتے قائم کرتے رہے، کبھی بھی انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا. ہمیشہ سے ان کے پاس تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا عقیدہ. تقریباً 250 سال تک امام علامہ احسان اللہ ظہیر حفظہ اللہ نے الشیعہ والسنہ کتاب میں کہا 250 سال تک بھی رشتے چلنے کا ذکر ملتا ہے. ان کے بڑے بڑے جو امام، جن کو یہ لوگ امام کہتے ہیں، وہ امام بھی پیدا ہوئے تو صحابہ اور آل بیت کے درمیان کے رشتوں کے درمیان ہی پیدا ہوئے. اس کا مطلب نکلا کہ 250 سال تک بھی یہ لوگ شیعہ سنی کا ایسا کوئی گروہ نہیں بتا سکتے کہ جس کی وجہ سے فرقے بن گئے امت میں. یہ تو بعد میں لوگوں نے بنا. قرآن مجید میں شیعہ سنی کا کوئی فرقہ نہیں بنتا، صرف اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفیون. یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کو سیدھے راستہ تک نبی صلی اللہ قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کے راستے پر لے جا کر جو پہنچا دے.
یہ راستہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات، آج کے دور میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے سارے کبار علماء کرام سے جڑے رہیے، ان کے فتویٰ پڑھیے۔ میڈیا کی باتوں میں آ کر سعودی عرب کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک وہ پرانے رافضیوں سے متاثر جو لوگ ہیں ان کی چال ہے جو سعودی عرب کی گورنمنٹ کو گرانے کے در پہ ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت پر دعا کیجئے، کم سے کم بغیر تحقیق کے کوئی بات مت بولیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تحقیق سے کام لینے اور صحابہ کرام کے بارے میں سوچ سمجھ کر اپنے ایمان کو بچانے والا بنائے، جلد بازی میں آ کر اپنے ایمان کو گڑبڑ نہ کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔